پھر وہ آتا ہے اور ایک شیطان اس میں سے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں میاں بیوی کے پیچھے پڑا رہا اور اس حد تک پڑا رہا کہ دونوں کے بیچ میں دراڑ ڈال دی، طلاق کروا دی. تو شیطان اس کی پیٹھ تھپ تھپاتا اور کہتا ہے تو نے کچھ کام کیا. تو گویا شیطان کا سب سے محبوب کام یہ ہے کہ میاں بیوی کو الگ کر دینا طلاق کے ذریعے، سپریشن جس کو طلاق کے ذریعے. نتیجتاً ظاہر سی بات ہے میاں بیوی کے جھگڑے کوئی اچھی چیز تو نہیں ہوئی، کیونکہ میاں بیوی کے جھگڑے اگر ہوں گے تو وہ کیا ہوں گے، طلاق تک بات جائیں گی، اور طلاق تک بات جائیں گی مطلب شیطان کے سب سے محبوب عمل کی طرف بات جاری. اگر شیطان کی سب سے محبوب عمل ہے اس کا مطلب اللہ کے نزدیک وہ عمل بالکل بھی اچھا نہیں ہے. اور ہم جانتے ہیں حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو کون سی ہے، طلاق ہے. تو میاں بیوی کی جھگڑوں کا آخر سد باب، آخر رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ سپریٹ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، اور یہ سب سے خطرناک چیز ہے. یاد رکھیں ہمیں اس معاملے میں بڑا محتاط رہنا ہے، خود ایک فرد کے اعتبار سے، گھر کے ذمہ دار کے اعتبار سے، اور ایک سماج کے اعتبار سے. یاد رکھیں ہمیں بہت سینسیٹیو ہونا اس معاملے میں. جھگڑوں کی شروعات تو بڑی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، کچھ بھی ایکس وائی زیڈ جس کو ہم کہتے ہیں الف با جیم، کوئی وجہ ہو سکتی ہے اس کے لیے، لیکن وہ چھوٹی سی وجہ اس حد تک چلی جاتی ہے کہ میں آپ سے کیا کہوں. ایک بات اپنی جو ہے آگے بڑھانے سے پہلے ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں. میاں بیوی ایک ایسی کشتی میں سوار ہوتے ہیں، ایگزامپل کو سمجھیے. میاں بیوی ایک ایسی کشتی میں، ایک ایسی کشتی میں، ایک ایسی شپ میں سوار ہوتے ہیں، یاد رکھیں، جو نفرتوں کے سمندر میں چلتی ہے. مطلب یہ ریلیشن شپ ایک ایسے ماحول میں ہوتا ہے جو پورے نفرت ہے. تو نفرتوں کے سمندر میں ایک کشتی ہوتی ہے جس میں دو فرد بیٹھے، ایک میاں اور ایک بیوی، ایک ہسبینڈ اینڈ ایک وائف، شوہر اور بیوی، یہ دو ہے. اب اس کشتی میں، یہ کشتی کے اندر کا ماحول یہ کہ اس کے اندر جو ہے محبت کے گل کھلتے ہیں، محبت کے پھول کھلتے ہیں. لیکن اگر ذرہ برابر بھی اس میں دراڑ آ جائے، سمجھ رہے آپ، چیر پڑ جائے، تو وہ جو نفرتوں کے سمندر میں چلتی ہے نا، تو نفرتوں کا پانی اندر آ جاتا ہے. اور نفرتوں کا پانی اندر آیا کہ وہ محبت کے گل کھلنا چھوڑ کر وہ کاٹے دار درخت اور سب سانپ بچھو اور بری چیزیں آ جاتی ہیں. تو گویا میاں بیوی ایک ایسے سمندر میں ہیں، ایک محبت کی کشتی میں ہے جو نفرتوں کے سمندر میں چلتی ہے. یاد رکھیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں مثال سے ہر ہسبینڈ اینڈ وائف جو میری بات کو سن رہے ہیں، یا ہسبینڈ اینڈ وائف جس کو کہیں گے بننے والے ہیں، فیوچر ہے، ہوتا ہے نا، ظاہر سے ہر انسان شادی کرے گا یا شادی شدہ ہے ابھی، تو بہرحال اس کے لیے ضروری اس بات کو سمجھنا کہ نفرتوں کے سمندر میں ہے. شیطان کا ایک حربہ ہے، اس کی ایک چال ہے. چونکہ دیکھیں دو فرد نے لڑ لیا، دو بھائیوں نے لڑ لیا، مل جائیں گے کبھی نہ کبھی، سمجھ رہے آپ. لیکن جب میاں بیوی لڑتے ہیں نا تو دو خاندان لڑتے ہیں، اور کبھی کبھار دو خاندان نہیں، ہم نے یہ واقعہ پڑھے ہیں، تاریخ میں دیکھا ہے، دو ملک لڑ پڑے صرف ہسبینڈ وائف کی طلاق ہو چکی. وہ ایک ملک کی ملکہ تھی یا ایک ملک کی شہزادی تھی، یہ ایک ملک کے شہزادے تھے، طلاق ہوئی، دو ملک لڑ پڑے، ہے نا. تو مطلب خاندان، یہ جھگڑا ایسا ہوتا ہے طلاق کا، نسل در نسل چلتا ہے. اور اگر میاں بیوی کے جھگڑے یہ شکل لے لے طلاق کے، تو ایک نسل، ایک جنریشن لڑتی ہے اور ایک جنریشن برباد ہوتی ہے جو پیدا ہو گئی. بچے تھے ان کو، اب یہ پریشان ہوتے، یا تو ماں کے پاس رہیں گے، اگر ماں نے سیکنڈ میرج کر لیا تو نانی وغیرہ کے پاس رہیں گے، یا پھر دادی یا دادا کے پاس رہتے ہیں، تو کیا زندگی جئیں گے. دیکھیں ان کی ماں ان کے پاس نہیں، صرف باپ ہے. اگر باپ نے دوسری شادی کر لی اور وہ عورت اس لائق نہ رہی کہ ان بچوں کو محبت اور پیار دے، پورا معاملہ ڈوب جاتا ہے. تو دو خاندان لڑ پڑتے ہیں، ایک نسل برباد ہوتی ہے اور ایک نسل خراب ہوتی ہے. مطلب وہ جو نسل آنے والی برباد ہو گئی اور جو تھی جنریشن خراب ہو گئی. اور یہ رنجشیں کبھی ختم نہیں ہوتی، معلوم ہے. اسی لیے یاد رکھیے، تو جھگڑوں کو، میاں بیوی کو اپنے آپ کو جھگڑوں سے بچانا ہے. آپ نفرت کے سمندر میں جو ہے تیر رہے ہیں، آپ کی کشتی محبت کی اس میں چلتی ہے، یہ دیکھیں کہ یہ جھگڑے دراڑ نہ لا پائے. تو آج کا میرا عنوان یہی ہے. اچھا، عنوان میں نے میاں بیوی کے جھگڑے کیوں رکھا، اس کا حل کیوں نہیں ہے اس کے اندر. دیکھیے وہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، اگر سمجھ جائے تو حل تو خود موجود ہے. مطلب مثال کے طور پر ایک آدمی کو آپ کو ایسی حرکت کرے جس سے چڑ جاتا ہے، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں آدمی کیوں چڑتا ہے، تو آپ سمجھ جائیے. ویسے چڑھانا نہیں ہے آپ کو، اس کو تو چڑھے گا نہیں. سمپل. اگر ہم جھگڑوں کی بات کریں میاں بیوی کے، تو اگر میں یہ بتا رہا ہوں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیے. آپ وہ کام نہ کریں تو جھگڑے نہیں ہوں گے تو حل خود بخود موجود ہے. کیونکہ اگر حل پہ بات کریں تو حل ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے، اس میں جھگڑے نہیں آئیں گے. اور ہم کو پہلے جھگڑے کیوں ہوتے ہو دیکھنا ہے، جھگڑے کیا ہوتے ہو دیکھنا ہے. اور جب ہم دیکھیں گے کیا اور کیوں ہوتے ہیں، آٹومیٹیکلی آپ لوگ حل نکال لیں اس کا کہ ہم کو نہیں کرنا ہے، یہ چیز ہم بچیں گے انشاءاللہ. یہ چیز سے ہم بچیں گے تو ہمارے جھگڑے نہیں ہوں گے، جھگڑے نہیں ہوں گے تو معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. اور محبت کے ساتھ دو لوگ جو جی رہے ہو، محبتوں کے ساتھ جیتے رہیں گے. سمجھ رہے ہیں بات کو. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اور یاد رکھیے جھگڑوں کے اسباب جس کو ہم کہیں گے اتنے چھوٹے ہیں. ایسی باتوں کو ہم نے دیکھا، سسرال میں دعوت آ گئی، شوہر سسرال میں چلا گیا، مطلب بیوی کے ساتھ اس کا ہسبینڈ چلا گیا. سسرالی کوئی رشتے دار نے جو کہ اس کا بھی دور کا رشتے دار ہے، گھر کے دیکھ لیا، آپ ادھر آ کے بیوی سے جھگڑا. او بیچاری کا کیا لینا دینا وہ سسرالی رشتے دار سے جو بہت دور کا ہے. اچھا گھورا تھا، آنکھیں بڑی تھی، آپ کو وہ بھی نہیں معلوم، لیکن جھگڑا چالو. انہیں گھورا، تمہارا وہ رشتہ میرے کو گھورتا، جھگڑا. کیا مطلب یہ کوئی ریزن تھا؟ اب اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں تو میں کور نہیں کر پاؤں گا.
میں بڑی بڑی باتیں انشاءاللہ ڈسکور کروں. لیکن دیکھیے اب یہ چیزیں ہو رہی ہیں. میں آپ کے گھر گیا, میرا اکرام نہیں ہوا, جھگڑا. مطلب بیوی کے گھر شوہر چلا گیا, سسرال اکرام نہیں ہوا. اب اکرام میں سو کیا چاہیے تھا معلوم نہیں, جھگڑا شروع ہو گیا. بیوی نے بولی آپ یہ نہیں وہ کریں گے, شوہر نے نہیں کرا, جھگڑا شروع ہو گیا. شروعات میں نہیں ہوتا ہے, لیکن جب بیوی کا ایک مقام بن جاتا جب یہ جھگڑے ہوتے برابر. شروعات میں تو سن لیتی ہے بیچارہ, لیکن جب ایک مقام بن جاتا پھر شوہر گلاس یہاں ہونا وہاں کیوں ہوا, جھگڑا شروع. ایک لمٹ تک تو ٹھیک رہتا, لیکن مقام آنے کے بعد یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں. اور ہر آدمی اس کو بہت زیادہ اسٹڈی کی ضرورت نہیں, ہر آدمی اپنے ماں باپ کو دیکھ لے تو میں سمجھتا ہوں آپ کو معاملہ مل جائے گا کہ ابا کس کی زیادہ سنتے, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. شروعاتی دور میں تو ایسا نہیں ہوتا, اور خود آپ کی والدائیں وغیرہ بولتی ہوں گی ارے شروعاتی دور میں تمہاری دادی نے تمہیں ایسا دبا کے رکھی تھی, بعد میں دادی کے جانے کے بعد میں نے ایسا کری, اب جو کرتی میں صحیح کرتی. بچوں کیا امی تم صحیح کر رہے جو کر رہے اب, کیونکہ ابا نے اور ان کے اجازت نے تمہارے ساتھ فلاں کی. ہوتا ہے تو ایک مقام آنے کے بعد بیوی شروع ہو جاتی, ایک مقام نہیں ہونے تک وہ مظلوم رہتی. تو مطلب کوئی بھی فریق اعتدال کے ساتھ جینا ہی نہیں چاہتا. ہر آدمی کو تھوڑی سی عزت مل جائے تو دوسرے کی زندگی حرام کرنے پہ تلا ہے. اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے میں نے کہا نا, گھورنے پر, کھانا نہیں کھلانے پر, کھانا کھلائے لیکن وہ چیز میرے سامنے زیادہ نہیں رکھے, میں کیا بھکڑتا, کیا میرے کو گھر پہ نہیں ملتا, کیا میرے کو تو اب تیری باتوں سے تو لگ ہی رہا تو بھکڑ بھی ہے اور گھر پہ نہیں ملتا اس لیے تو نہیں ملا تو اتنا چڑ رہا ہے. لیکن یہ سارے مسائل وجہ بن جاتے ہیں, اور بالآخر وہ جھگڑا دو لوگوں کا جن کا رشتہ بڑے محبت کا تھا, پیار کا تھا. اب اچھا دیکھیے ایک مسئلہ یہ بھی, ہمارے پاس جب شادی ہوتی ہے تو کاؤنسلنگ نہیں کی جاتی. شادی ہونے سے پہلے کاؤنسلنگ کرنا چاہیے. آپ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں تو بس گاڑی نہیں لیتے ہیں, بڑے آتے اور شروع ہو جاتے ہیں, کیا 3 چیزیں تو رہتی, اور آٹومیٹک گاڑی میں تو 2 ہی چیزیں رہتی, گیئر کو ڈال کے چھوڑ دو فارورڈ تو ہو گیا, اب بس ایکسیلیٹر ہے اور بریک ہے اور کیا اس میں تو, اور گیئر والی گاڑی تو 3 چیزیں اس کے اندر کلچ ایڈ ہو جاتا ہے. بس گاڑی نہیں لو, اندر بیٹھو, 3 چیزیں یوں کرو, چلنا شروع. آپ بولیں گے نہیں, کتنے دن ٹریننگ لینے کے بعد بھی کچھ لوگ گاڑی چلانا صحیح سے سیکھ نہیں پاتے. تو شادی سے پہلے ہم لوگ اپنے آپ کی کاؤنسلنگ کیوں نہیں کراتے؟ ایسے ہمارے امت میں, سماج میں طلاق کے تو مسائل حل کرنے لوگ ڈٹے ہیں, لیکن شادی سے پہلے ان کے رائٹس بتانا, حقوق بتانا, کاؤنسلنگ کرنا کہ ایک نئے ساتھی کے ساتھ جڑو گے, وہ اجنبی عورت ہوں گی, تم ایک اجنبی مرد ہوں گے, اس کے لیے وہ اس کا گھر چھوڑ کے آئیں گی اور تمہارے گھر میں آ کے بسیں گی, اس کا یہ خیال رکھنا, یہ نہیں ہونے دینا شروعات میں, فلاں ایسا ہونا, لے کر چلنا, تھوڑے دن یہ رہتا, شوکت بن جانا, تھوڑے دن تم فلاں ہونا, اس نہیں برداشت. کیوں نہیں کاؤنسلنگ ہوتی؟ مطلب سیدھا معاملہ ہو گیا شادی, شادی کے بعد ہوگا جھگڑا, اور ہم کو بات 3 مہینے میں طلاق, 2 مہینے میں طلاق, پہلی رات میں طلاق, دوسری رات میں فلاں, 3 دن میں یہ ہو گیا, مہندی بھی نہیں گئی تو گھر پہ آ کر بیٹھی ہوئی. کیوں؟ کاؤنسلنگ نہیں ہوئی نا, دونوں ملے کچھ تو نیا ببال. اچھا کبھی تو جھگڑوں کا حال یہ ہے کہ میاں بیوی ہے, شادی ہوئی, شادی اور شادی کے رات ہے, اور نکل رہا کیا, تمہارے امی گھور رہے تھے تو انہوں بول رہا ہے تمہارے ابا نے کھلائی نہیں برابر ہمارے دعوت کیوں. ارے تمہارا رشتہ محبت کا ہے, تمہاری شادی کی رات ہے, اور وہ امی ابا, وہ رشتہ دار, وہ پھپھا کے ساتھ کیا ہوا, وہ خالہ نے کیا کیا کرنا ہے اس سے لے کر. اب دیکھ شروعات ہو جھگڑا, تو بولے روسی بھی پہلی رات گزار رہے, ہفتہ بھر ایک دوسرے سے دور ہے, فلاں ہے, پھر شیطان تو بس تو موقع مل گیا, ارے یہ تو ایسی خاندان ہے بہت برا, جلدی چھوڑ دے, ابھی پہلا جھٹکا نہیں تو یہ برا حال کریں گے, اور اس کے ذہن میں بیٹھ گیا اب میرے کو تو چھوڑ دو. عورت کے ذہن میں بات ڈال دیا, اگر ابھی یہ کر رہے تو کتنے غلیظ لوگ ہوں گے یہ, اب تم ڈیمانڈ کر لو خلا اور چھوڑ دو. ارے کچھ بھی نہیں ہوا, 2 مہینے نہیں ہوئی تم کو مل کر, 1 ہفتہ نہیں ہوا, تم کیسے طے کر سکتے ہو ایک دوسرے کو چھوڑنے کے بارے میں؟ لیکن یہ سب ہو رہا ہے. یاد رکھیں میاں بیوی ایسی کشتی میں ہیں جو ایسے سمندر میں چلتی ہے جو نفرتوں کا ہے, بہت محبت اس پہ قائم رہنے کی, اس کی دعا کرنے کی سخت ضرورت ہے, اور فریق ثالث ایسے میڈیٹر لوگ ہو, میڈیشن لوگ کرے, تاکہ ایسا معلوم ہوتے اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کر دے, ایک دوسرے کے ساتھ سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے عورتیں اور مرد, عورت اور مرد, شوہر اور میاں اور بیوی کی بات کریں, دونوں کی تخلیق بہت مختلف ہے, دونوں جسمانی بھی الگ ہے اور سائیکولوجیکل بھی الگ ہے, ذہنی طور سے بھی الگ ہوتے ہیں اور جسمانی طور سے بالکل بایولوجیکلی سائیکولوجیکلی دونوں الگ. اللہ نے دونوں کو الگ بنایا, دونوں کے فنکشنز الگ ہیں, دونوں کی سوچ الگ ہے, سوچ وچار الگ ہے, کرنا الگ ہے, جسمانی طاقت الگ الگ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز بالکل کامن ہے, مرد فزیکلی فٹ زیادہ ہوتا ہے عورت کے مقابلے میں, ٹھیک ہے, تو عورت اس کے مقابلے میں بات چیت میں اس سے اسٹرانگ ہوتی ہے, بچوں کے پالنے میں مرد کمزور نظر آتا ہے, تھوڑی بات میں چڑ جاتا ہے, عورت کئی بچوں کو سنبھال لیتی, ماں ہونے کے ناطے اور برداشت کر لیتی. تو دونوں بالکل الگ, اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ فنکشن کے لیے بنایا. اب جب 2 ایسے لوگ جو 2 الگ الگ ہیں, جسمانی الگ ہے, ذہنی الگ ہے, جب مل جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک بیلنس تو کریٹ کرنا پڑے گا. 2 لوگ آفس میں, 2 مرد ہیں, ہم عمر ہے, ہاں ہم جس کو کہیں گے دوست ہے, اور ایک جگہ کام کرتے تو بھی اختلافات ہوتے ہیں. تو اب 2 جنس جو دونوں مختلف ہو, دونوں کی پرورش الگ ہوئی ہو, دونوں جسمانی الگ ہے, دونوں کی سوچ الگ ہے, جب ملیں گے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا, وہاں تھوڑی شوق اپ کی ضرورت ہے, وہاں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت کیا فرماتے ہیں, سنیے. آپ فرماتے ہیں عورتوں سے بہتر سلوک کرو,
عورتوں سے بہتر سلوک کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کے اوپر کا حصہ ہے، اگر تو اسے سیدھا کرنے لگے تو اسے توڑ دے گا اور اگر چھوڑ دے تو وہ ٹیڑھی ہی رہیں گی، لہٰذا عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ اب جب ایسی حدیث سے لوگ سنتے ہیں یا میڈیا میں جاتی ہے تو لوگ بولتے ہیں دیکھو اسلام عورت کو برا سمجھتا، ٹیڑھی پسلی سے بنائے بولتا۔ اسلام عورتوں کو برا نہیں سمجھتا، بلکہ اسلام نے تو یہ کہہ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ دنیا کا سب سے خیر متاع، سب سے خیر چیز اگر کسی انسان کو حاصل ہو سکتی ہے وہ کیا ہے معلوم؟ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت سب سے بڑی نعمت ہے جو ایک انسان کو مل سکتی ہے۔ نیک عورت سے مراد نیک بیوی۔ الدنیا کلھا متاع، اللہ کے رسول فرماتے دنیا پوری کمانے کی چیز ہے، جمع کرنے کی، سامان کی چیز۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، جو سب کے کسی کے پاس اگر سب سے بہترین چیز اگر ہے تو وہ ہے نیک عورت۔ تو عورت تو وہ ہے، تو برا نہیں ہے، لیکن اسلام یہ کہہ رہا ہے حقیقتوں کو بتانا ضروری ہے نا۔ اللہ نے جس چیز کو کریٹ کیا اپنی مخلوق کو، پسلی سے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہ کیسے بنی ہے، تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ ایک کمپنی ہے جو چیزوں کو مینوفیکچر کرتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ یہ کمپنی کی چیز مینوفیکچرڈ ہے، اس چیز سے بنی ہے، تو یہ چیز پانی میں ڈالیں گے تو خراب ہو جائیں گی، اوپر سے چھوڑیں گریں گی تو ٹوٹ جائیں گی، اس میں یہ چیز مت ڈالی جائے، اس کو کرنٹ زیادہ نہ دیا جائے، تو یہ کمپنی صحیح کر رہی ہے، اس کی کمزوریاں بتا رہی ہے۔ آپ بولیں گے نہیں بہت اچھا انسٹرکشن ہے تو اپن صحیح چلا سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے کس کو کیسا بنایا اگر وہ بتا رہا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ لیکن کیا ہوتا ہے مغرب کی تہذیب نہیں کہتا دیکھو اسلام تو عورتوں کو تو کتنا گھٹیا سمجھتا، جمع کرنے کا سامان سب سے اچھا سامان بول رہا ہے۔ یہ تو اردو کا ترجمہ ہے بھائی، عربی زبان میں جب آپ اس کو سمجھیں گے اس سے کئی معنی ہوں سمجھیں، لیکن عام زبان میں ہم سمجھاتے ہیں۔ تو پسلی سے پیدا ہونا یہ اس کی حقیقت ہے، حدیث بتا رہی ہے چونکہ اس سے پیدا ہے تو اس سے اچھا سلوک کیا کرو، مطلب اس میں تھوڑا ٹیڑھا پن رہے گا مزاج کے اعتبار سے، اس کو برداشت کرو، اس کو حسن سلوک سے لے کے چلو، اور ایک حدیث میں 2 بار کہا اس سے اچھا سلوک کرنا، یعنی کہ پسلی سے پیدا ہوئی تو بہت ٹیڑھی ہے، جو کرنا ہے کرو سیدھا کرنے کے لیے 2 بار کہہ دیا اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، تو بتا دیا کریٹر نے اس نے کیا کریٹ کیا، تم کو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، سمجھے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت۔ آئیے دوسری جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ اس طرح سے، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور کسی طرح تمہارے لیے سیدھی نہ ہوگی، یہ کریشن ہے اللہ کی، اور کریٹر نے بتا دیا اس نے کیسے بنایا، کیوں بنایا، اس کی مرضی تھی، اور ظاہر سے دنیا میں سب ایک دوسرے کو آزمائش کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ٹھیک؟ تو عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور کسی طرح تمہارے لیے سیدھی نہ ہوں گی، اگر تو اسے اسی حال میں فائدہ اٹھا لے تو فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور فرمایا جا سکتا ہے جبکہ اس میں ٹیڑھا پن بھی ہو، اگر تو اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے توڑ بیٹھے گا، اس کا توڑنا اس کی طلاق، تو جیسے رہنے دیں گا تو اچھی رہیں گی، سیدھا کرنے جائیں گا تو اسے توڑ بیٹھے گا۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں عورتوں نے ابھی حدیث سن لی بولے ہم کو بول دیا کہ اللہ کے رسول دیکھو ہم جیسے ویسے رہیں گے، اب تم کچھ بدلنا ہے، میں تو بدلنے والی نہیں ہے، دیکھو فیصلے کا لیکچر سن لو۔ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ مزاجن آپ کو ایسا بنایا گیا ہے، اگر اس مزاج پہ عورت کنٹرول کرتی تو اس کو بھی اجر ملتا۔ مزاج ہے نا، کچھ لوگ بولتے ہیں میرے کو احساس بہت زیادہ ہے، کچھ بھی چیز کو زیادہ سوچتا ہوں، تو اب تم کو زیادہ سوچنے میں، غلط نہ سوچنے کا اجر ملے گا انشاءاللہ، سمجھ رہا؟ سمجھ، ہر کسی کا الگ مزاج ہے، تو اس کو اس مزاج پر رہتے ہوئے اللہ کی اطاعت کا فرمانبرداری کرنا ہے، تو لہٰذا اللہ کے رسول فرما رہے وہ جیسی اس سے فائدہ اٹھاؤ، ٹھیک؟ مطلب یہ کہ جیسی ویسے اس کے ساتھ رہو، زیادہ ٹیڑھا مطلب سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، اب سیدھے سے ہرگز ہی مانا نہیں کہ 4 ٹائم کی نماز پڑھتے تو آپ 5 کا نہ بولے، سنت کو بولے جیسی ویسی فائدہ اٹھاؤ، یہ مانا تو بالکل اور ہرگز نہیں ہے، یہ مانا مزاج کے اعتبار سے اطاعت فرمانبرداری اللہ کے رسول کی بات میں تو کوئی ایکسپشنل کیس ہی نہیں، سب کو کرنا ہے، 5 وقت نماز تو 5 وقت، 1 مہینے کے روزے 1 مہینے کے روزے، اللہ نے مال دیا تو حج کو جانا ہے، زکات دینا ہے، یہ سب تو سب کے لیے، اس میں یہ نہیں کہ نہیں بولے وہ زکات نہیں دیتے جیسی ویسی رہنے دو بولے اس کا مزاج، نہیں، یہ تمام میں تو عورتوں کو اپنے آپ کو مولڈ کرنا پڑا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ بات ہم کو بتا دی، یاد رکھیے، اور دونوں کی عادت مختلف ہوتی ہے، دونوں کا جنس الگ ہے، دونوں کی حرکتیں مختلف ہوتی ہے، بس یہ میں کہوں گا جو جس دائرے میں رکھا اللہ نے اس میں رہے تو معاملہ سیٹ ہو جاتا ہے، جب دونوں اپنے دائروں کو چھوڑ کے گھسنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے دائرے میں پرابلمز شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اب میاں بیوی کے جھگڑوں کے اسباب کیا ہیں؟ ہم آج انشاءاللہ 10 اسباب میں رکھوں گا، یہ اسباب کو قرآن و سنت سے میں نے نہیں نکالا کہ میں نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3، میں نے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اپنی طرف سے نمبر دیا۔ اچھا، یہ جو اسباب میں نے نکالے یہ ہندوستان پاکستان کی ذہنیت اور یہاں ہونے والے مسائل کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے یہ اسباب دوسرے ممالک میں نہیں ہوں گے، وہ سبب نہیں ہوں گے، ایسا مثال کے طور پہ امریکہ چل جائے، انڈیا میں اگر ہے تو ایک جھگڑا تو سب سے زیادہ کمپلسری، کون سا جھگڑا ہے وہ؟ چوہے اور بلی کا، ساس اور بہو کا کمپلسری، لیکن آپ یورپ اور امریکہ میں جائے، گلف میں چلے جائے، ساس بہو جیسی کوئی چیز نہیں سنے آئیں گے، وہاں کئی بار جھگڑے ہوتے داماد کے اور ساس کے جھگڑوں کا آپ کامن ہے، امریکہ یورپ میں تو ساس کے اور داماد کے جھگڑے اتنے ہوتے جیسی کوئی انتہا نہیں، جیسا یہاں بہو کے اور، سمجھ رہے آپ، ساس اور بہو کے ہوتے ہیں، وہاں چونکہ وہاں کا کلچر الگ ہے، وہاں ساتھ رہنے کا تصور ہی نہیں،
تو اب الگ ہو گئے، لیکن ہم یہاں سے کچھ ساسو ماں جب ادھر بھیجتے تو انہیں چڑھ کے جاتا ادھر، وہاں داماد کے اور آپ کو ساس کے جھگڑے ملیں گے، یہاں معاملہ الٹا ہے، یہاں ساس اور بہو کے جھگڑے ملیں گے، تو کامن ہے بالکل۔ تو الگ الگ ممالک کے الگ الگ مسائل ہیں، تو میں نے اردو اسپیکنگ جو ہمارا خطہ ہے، اور یہاں جو مسائل دیکھے، 10 جھگڑوں کے اسباب، 10 جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، یا 10 قسم کے جھگڑے جو کامنلی ہوتے ہیں میں نے رکھے۔ حل جھگڑا کیوں ہوتا ہے رکھوں گا تو حل سمجھ جانا، وہ کام نہیں کرنا، حل کے لیے الگ سے کوئی چیپٹر میں نے نہیں باندھا، یہ وجہ ہے آپ سمجھ جانا اب یہ کام نہیں کرنا، فلاں ہے تو یہ کام نہیں کرنا، اب میں سمجھتا ہوں اتنا آپ لوگ سمجھ لیں گے، تو میں نے الگ سے حل کے کوئی چیپٹر نہیں باندھا۔ چلیے آئیے 10 جھگڑے جو آج ہم دیکھیں گے کون کون سے۔ ایک دوسرے کے حق پورے نہ کرنا، رائٹس۔ سیکنڈ، ایک دوسرے کو اس کا مقام نہ دینا، جو مقام اللہ نے دیا، رسول نے دیا، سماج میں ہونا چاہیے۔ تیسرا، باہر سے اکسانے والے جو شیطان کا کام کرتے ہیں، باہر والا جو ادھر والے ادھر والے۔ چوتھا، اخلاقی امراض، اخلاقی برائیاں، بیوی اور شوہر کی بد اخلاقی، ظلم، زیادتی، فلاں فلاں فلاں۔ پانچویں چیز، نکاح سے پہلے تحقیق نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ چھٹی چیز، ساس بہو کا نہ جمنا۔ ساتویں چیز، بیوی اور دیگر رشتہ داروں کا نہ جمنا، ساس بہو کا تو اسپیشل ہے، بیوی اور دیگر رشتہ، لیکن جھگڑا کس سے ہوتا؟ میاں بیوی کا ہوتا، حالانکہ معاملہ کسی اور سے، جھگڑا کہیں اور ہوتا، ٹھیک۔ اسی طرح آٹھویں چیز جو ہے آج جو ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ شوہر کا بدگمان ہونا اور بیوی کا شک کرنا جھگڑے کی وجہ بنتا ہے آپس میں۔ نویں چیز، شوہر کی لالچ اور برائیاں، جہیز لاؤ، یہ لاؤ، ابا کے پاس سے فلاں لاؤ، مرنے سے پہلے حصہ لے لو، اس کی لالچ اور اس کی برائیاں۔ 10ویں چیز جو ہے وہ ہم دیکھیں گے شوہر کا ظلم اور بیوی کی بد اخلاقی، شوہر ظلم کرتا، بیوی بد اخلاق، یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ تو یہ عموماً جھگڑے ہیں جو ہمارے سماج میں نے دیکھا ہوں، تو میں نے وہ 10 جھگڑوں کو آپ کے سامنے رکھا۔ آئیے کہ جھگڑے کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کا حل اس میں انشاءاللہ عزیز، اس کا الٹا کام کیجیے، اس کا حل اسی چیز سے موجود ہے جو میں آپ کے سامنے بات کروں گا۔ پہلی چیز، ایک دوسرے کے حق ادا نہ کرنا، یہ سب سے پہلی وجہ میاں بیوی کے جھگڑے کی، یہ دونوں کا آپس کا مسئلہ ہے۔ اب اس میں تھرڈ پارٹی کا انوالومنٹ کہیں بھی نہیں، باقی چیزوں میں تھرڈ پارٹی ہوتی ہے، ساس نے کچھ بول دیا، ننند نے کچھ بول دیا، پڑوسی نے کچھ بول دیا، اس نے بہکا دیا، یہاں کچھ بھی نہیں، یہاں دونوں کے ایک دوسرے کے رائٹس نہ دینا ایک بہت بڑا ریزن بن جاتا ہے جھگڑے کا آپس میں۔ ایک دوسرے کے حقوق دیکھیے، اب میاں بیوی کے ایک دوسرے پہ کیا حق ہے؟ میاں بیوی دو ایسے لوگ نہیں ہیں جیسے کہ دو کلیگز ہوتے ہیں، دو پیئرس ہوتے ہیں، یا دو امپلائیز جو ایک جس کو کہیں گے ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، دونوں روز آتے ہیں، ملتے ہیں، ہنسی خوشی کام کرتے ہیں، کھاتے پیتے اور چلے جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا رشتہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے رشتے میں، ان کے رائٹس میں ایک زیادتی والا رائٹ ہے، اور وہ ہے ان کے جسمانی حقوق بھی ایک دوسرے پر، جو کہ دوسروں کے نہیں ہے کسی کے بھی۔ دنیا میں میاں بیوی کے علاوہ جسمانی حقوق کس کے بھی نہیں ہے، باقی سب چیزیں تو کامن ہی ہیں، دونوں ساتھ رہتے ہیں، دونوں یہ کرتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں، گھر کو لے کے چلتے ہیں، اولاد کی تربیت کرتے ہیں، تو کوئی بھی کرتا ہے، دنیا میں سب کر رہے ہیں، ماں باپ بھی کرتے ہیں، دادا دادی بھی کرتے ہیں، فلاں بھی کرتے ہیں، یتیم خانے بھی کر لیتے ہیں، لیکن میاں بیوی کی حقوق میں ایک رائٹ زیادہ ہوتا ہے، اور وہ جسمانی حق، یہ رائٹ کسی اور کا نہیں ہے، سمجھ رہے بات کو؟ باقی حقوق کے ساتھ یہ حق بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، جب یہ حق وہ ایک دوسرے کا ماننے لگتے ہیں تو سارے تماشے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے کہیں کے بدلے کہیں نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز میری جو ہے پہلے آپ ذہن میں رکھیے کہ ایک دوسرے کے حقوق پورے نہ کرنا سب سے بڑی وجہ ہے سارے تماشوں کی۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ بخاری کی روایت ہے، اے نوجوانوں، جو کوئی تم میں سے جماع کی قدرت رکھے، عام زبان میں ترجمہ کرتے شادی کی طاقت رکھے، لیکن ایکچوئل عربی کے اندر جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا من استطاع منکم الباء، جو ہم بستری کی طاقت رکھے، قوت با بولتے ہیں نا ہم زبان اردو میں، اسی سے لفظ آتا ہے، جو ہم بستری کی طاقت رکھے۔ ویسے شادی کا ترجمہ بھی صحیح ہے، لیکن ایگزیکٹلی ترجمہ کر رہا ہوں، جو تم میں سے جو ہے جماع کی قدرت رکھتا ہے تو نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح نظروں کو خوب نیچا رکھتا ہے، ہمارا والا ہے، اور شرمگاہ کی خوب حفاظت کرتا ہے، اور جو ایسا نہ کر سکے وہ روزہ رکھے، روزہ ڈھال ہے۔ سمجھ گیا بات کو؟ تو یہاں واضح کر دیا گیا جو جماع کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، تو بہت بڑا رائٹ ہے نا، یہ بہت بڑا حق ہے، اس لیے تو کہا جا رہا جو کر سکتا ہے تو وہ یہ کام کر لے۔ یاد رکھیے، تو جسمانی حقوق ادا کرنا اتنا اہم ہے۔ سمجھ لیجیے ایک داماد کو اس کے سسرالی رشتہ دار تاج پہنا کے رکھتے، سونے کا تاج سر پہ ڈال دیا۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو سر سے لے کر پیر تک سونے میں لدا رکھتا ہے، لیکن جسمانی حق ادا نہیں کرتا۔ اب آپ بولیے یہ شادی ورک کریں گی کیا، یہ میرج ورک کریں گی کیا؟ کوئی بھی انسان بولیں گا یہ میرج ورک ہی نہیں کر سکتی، چاہے وہ داماد کے سر پہ آپ تاج رکھ کے گھمائیں، یا اس بیوی کو جو ہے وہ سر سے پیر تک سونے میں لاد دے، اگر یہ جو فزیکل رائٹ ہے نہیں ملتا ہے تو وہ رشتہ بیکار ہے، اور رشتہ نہیں چلنے والا۔ یاد رکھیے اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف کھلا اشارہ کیا۔ آئیے روایت کے الفاظ اس طرح سے، ایک صحابی رسول فرماتے اور کہتے، بخاری کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا جو مطلقہ تھی یا بیوہ تھی، آلریڈی میرڈ تھی اور ایج میں کافی بڑی تھی، اور یہ ینگ تھے، ان کی عمر 15-16 سال تھی، ینگ، یہ شادی کر رہے فرسٹ ٹائم۔
اور کس سے شادی کر رہے؟ عمر میں بڑی اور ایک مطلقہ عورت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جابر تم نے کیا نکاح کر لیا؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کر لیا۔ وہ کس سے کیا؟ تو کہا اللہ کے رسول مطلقہ سے کیا۔ تو کہا کیوں؟ تو کہا اللہ کے رسول میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے، ایک روایت میں 7 اور ایک روایت میں 9 کا لفظ ہے، 9 بیٹیاں یا 7 بیٹیاں، مطلب ان کو 7 بہنیں یا اکیلے بھائی تھے یا 9 بہنیں تھے۔ تو کہا انہوں نے 7 لڑکیوں کو چھوڑا ہے، اگر میں کسی کنواری سے شادی کروں گا تو وہ ان کو سنبھال نہیں سکیں گی اور اس میں میچ بھی نہیں ہو پائیں گے نا، کیونکہ وہ خود بھی ان کی ہم عمر رہیں گی، سمجھ میں نہیں آئیں گا، معاملے بڑھ جائیں گے۔ تو لہٰذا میں نے اس لیے شادی کی ایسی خاتون سے تاکہ وہ ان کو سمجھ سکے اور ان کو آسانی سے سنبھال سکے، سمجھا؟ لیکن اللہ کے رسول نے یہ پوچھنے سے پہلے کیا کہا تھا؟ تو نے بیوہ سے شادی کیوں کی؟ تو اگر کنواری سے شادی کرتا، تو الفاظ یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو کنواری سے شادی کرتا تو کنواری سے نکاح کرتا، کیوں نہیں کیا؟ تاکہ وہ تجھ سے کھیلتی اور تو اس سے کھیلتا، لفظ دیکھیے، تاکہ وہ تجھ سے کھیلتی اور تو اس سے کھیلتا۔ اگر کنواری سے کرتا تو مطلقہ بیوہ کا معاملہ الگ ہوتا، اور عمر رسیدہ بھی تھی خاتون، یاد رکھنا، کیونکہ ان کا نیت یہ تھی کہ ان کی بہنوں کو سنبھالنا۔ سمجھ رہا بات؟ کنواری کا لفظ کم عمر کے لیے وہ اشارہ کیا، تو یہاں میں حدیث واضح اشارہ کر رہی ہے، عقل مند کو اشارہ کرتا، یہ پہلا رائٹ ہوتا ہے، یاد رکھیے، جو ایک دوسرے کا دے۔ جب یہ نہیں ہوتا تو بہت سارے تماشے اور معاملے کھڑے ہو جاتے، یاد رکھیے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورت رات کو اپنے خاوند کے بستر کو چھوڑ دیتی ہے تو فرشتے اس پہ لعنت کرتے جب تک کہ وہ بستر پر واپس نہ آ جائے، چونکہ فزیکل رائٹس جب مارتے ہیں ایک دوسرے کے لوگ، بہت سارے پھر معاملے جس کو کہیں گے دن میں معاملات کے اندر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، عورتوں کو تاکید کی اور فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اگر میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے، اور اگر وہ اس سے اس کی نفس کا سوال کرے تو بھی قبول کرے، خواہ کجاوے کے پشت پر کیوں نہ، اونٹ کے پشت پر کیوں نہ، اگر وہ حق مانگتا ہے اپنا تو وہاں بھی دے دے۔ تو بہرحال اتنے رائٹس اسلام نے دیے، تو پہلی وجہ جھگڑے کی ہے وہ ایک دوسرے کے فزیکل رائٹس کو پورے نہیں کرنا، جسمانی۔ آئیے دوسری وجہ، ایک دوسرے کو اس کا مقام نہ دینا۔ بہت سارے جھگڑوں کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو اس کا مقام نہیں دیتے، یاد رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ مقام کا حامل بنایا۔ ابھی مقام نہیں دینے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے کہ ایک فرد دوسرے سے اپنے آپ کو اعلیٰ تصور کرتا ہے، بیوی سمجھتی ہے میں اعلیٰ ہوں شوہر سے، اور شوہر سمجھتا ہے میں اس سے اعلیٰ اور افضل ہوں، پہلی وجہ۔ اور دوسری وجہ یہ کہ دوسرے کو ایک فریق کچھ بھی نہیں سمجھتا، سب کچھ میں ہی ہوں۔ ایک تو ہے کہ ہاں یہ کچھ تو بھی ہے میں لیکن افضل ہوں، اور ایک ہے کوئی کچھ بھی نہیں، سب سے میں ہی سب کچھ ہوں۔ جیسا مثال کے طور پہ کسی لڑکی کی شادی ہو گئی، لڑکا مالدار ہے، وہ سمجھتا کوئی کچھ بھی ہے ہی نہیں، میں سب کچھ ہوں، یہ کون سی بات؟ اور ایک یہ رہتا ہے دونوں برابر ہے سارے حیثیتوں میں، وہ بھی میں تم سے فلاں ہوں، اور دونوں کا ایک دوسرے کا اپنا مقام نہ دینا، یہ بہت بڑی وجہ بنتی ہے، یاد رکھیے، جھگڑے کی، فتنے کی اور فساد کی، یاد رکھیے، کیونکہ ہر انسان کی ایک نفس ہوتی ہے اور ہر انسان اپنی نفس کو عزت دینا چاہتا۔ دنیا میں لوگوں کو کیا چاہیے مجھے بتائیے نا، غریب سے غریب آدمی اگر اس کو آپ کوئی تجارت نہیں تھوڑا سروس لے رہے اس سے اور اس کو گالی دے کر پیسہ دیتے تو کیا بولتا؟ بھائی گالی مت دو، پیسہ نہیں دیے چلتا ہوں۔ کیونکہ ہر آدمی اپنی عزت نفس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے دنیا، ہر کوئی ایک عزت اور مقام بنانا چاہتا ہے یا ایک عزت اور مقام رکھتا ہے۔ تو اب ایک انسان اپنے آپ کو افضل سمجھے، اور میاں بیوی میں اگر یہ مسئلہ ہو کہ کوئی کسی کو بہت زیادہ، میں 30 مار خان ہوں اور تم 30 مار خان نہیں ملے میرے کو، تو بہت زیادہ پرابلم شروع ہو جاتی، بہت زیادہ پرابلم۔ یاد رکھیے یہ مسئلے سے ہوتے کہ دونوں ایک دوسرے کے مقام کو نہیں پہچانتے اور مقام نہیں دیتے، جس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں اتنے جھگڑے ہوتے اسی کو انتہا نہیں۔ اب میری بات کو سنیے غور سے، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو مقام نہیں دیتے، میری بات کو سنیے۔ کوئی بھی انسان اللہ نے دنیا میں بغیر مقصد کے نہیں پیدا کیا، تو پھر یہ مومن بندہ یا بندی بغیر مقصد کے پیدا ہوئے ہوں گے کہ بتائیے؟ جیسا کہ شوہر غریب ہے، بیوی مالدار گھرانے سے، بس وہ سمجھتی شوہر کچھ بھی نہیں ہے، میں سب کچھ، ہم جو بول رہے وہی سب کچھ، بلکہ بیچارہ کچھ مشورہ دے، چپ بیٹھو جی تم، بیچ میں بول دیے، وہ بیچارہ اپنی عزت نفس کے لیے بولتا ہے اس سے بات کرے بھی نہ تو یہ تو ایسے، پھر سارے جھگڑے شروع ہوتے۔ سمجھ رہا بات؟ آپ مقام دے اس کو، شوہر ہونے کے ناطے وہ غریب بھی ہے تو اس کا ایک مقام ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت غریب انسان تھا اور ان کی بیوی بہت مالدار، لیکن کہیں آپ نہیں سنیں گے کہ ان کا مقام اس نے گرایا اپنی مالداری کے۔ کتنی مالدار تھی ان کی بیوی؟ اتنی مالدار تھی کہ زکات نکالتی تھی، اور عبداللہ غریب انسان۔ تو ایک مرتبہ بیوی نے کہا کیا میں اپنی زکات تم کو دے دوں تاکہ تمہاری مدد ہو جائے؟ تو کہا اللہ کے رسول سے پوچھ لو جا کے آپ۔
وہ گئی اور شرم آئی پوچھنے کی، تو کسی بلال رضی اللہ عنہ مل گئے ان کو باہر، تو کہا بلال تم اللہ کے رسول سے کہ ایک عورت ہے اس کا شوہر غریب ہے تو کیا اس کو زکات دے سکتی ہے؟ تو انہوں نے جا کر پوچھا کہ اللہ کے رسول، ایک عورت سوال کرتی ہے کہ اس کا ایک شوہر ہے اور وہ غریب ہے بہت، تو کیا عورت زکات دے سکتی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں بیوی شوہر کو زکات دے سکتی، لیکن یہ بات یاد رکھیں شوہر بیوی کو زکات نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوہر کی ذمہ داری بیوی ہے، بیوی کی ذمہ داری شوہر نہیں ہے، لہٰذا چونکہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے پھر بھی وہ دینا چاہے تو دے سکتا، تو انہوں نے پھر اپنے شوہر کو زکات دی۔ یہاں کہیں آپ کو نہیں ملے گا دونوں میں لڑائی ہوئی تو دونوں فلاں کر رہے، انہوں ہمیشہ بول رہے میرے زکات نہیں پلتا میرا شوہر، کبھی ہمارے پاس تو ایسا مقام گرائیں گے کہ بھائی بیوی کا والد مالدار ہے، داماد کی کچھ مدد کر دیا، اب جب مدد ہو گئی تو بیوی کا مقام ہی بدل جاتا ہے، ایک دم ٹائٹ ہو جاتی ہے، کچھ ہی چپ بیٹھو میرا بن دیا، اب وہ اس کا دماغ برداشت کے باہر ہوتا ہے، بھائی یہ کون سی بات ہوئی اب بنے دی، احسان تھوڑی، گویا وہ احسان کروایا جا رہا ہے تاکہ زندگی بھر جتلایا جائے، اس کا خون چوسا جائے، اس کا بلکہ اس کا بلڈ گروپ بدل دیا جائے، اتنا اس کو تکلیف دی جائے، پازیٹیو تھا تو نیگیٹو بن جائے، کیونکہ اتنی اذیت دی جائے، مقام نہیں پہچانا۔ شوہر شوہر ہے، بیوی بیوی ہے، دونوں کے اپنے مقام ہیں، دونوں اللہ کے نزدیک برابر ہیں، دونوں کو چاہیے عزت دے، کوئی مومن کو اللہ بلا وجہ نہیں پیدا کرتا، ارے فرعون حامان یا ابو جہل کو بھی لے لے تو ان کی قوم والوں کے نزدیک وہ بہت اہم انسان اور شخصیتیں تھے، جب کفار بغیر مقصد کے پیدا نہیں ہوئے تو مومن کیسا ہو سکتا؟ مقام دیجیے، عزت دیجیے، آپ کی کسی نعمت کے دینے پر یا فلاں کرنے پر آپ وہ مت کیجیے، آپ یہ مت سمجھیے، اور یہی ہوتا ہے جب مقام نہیں دیتے، اور اکثر یہ ہوتا ہے پیسے کا معاملہ آتا ہے، میں شوہر کے مدد کر دی ان کے سسر نے، بس وہ تو سر ہی چڑھ گیا پھر، سمجھ رہا، یا پھر کسی اور نے مدد کر دی سسرالی رشتہ داروں نے اس داماد کی، بس معاملہ ہی بگڑ جاتا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ یا اسی طرح داماد کچھ تو بھی بہت نوکری اچھی کر رہا ہے فلاں ہے تو اس کو ترا مطلب زام رہتا ہے ہمیشہ، میں فلاں ہوں میری عزت کرنا چاہیے، تمہارے 4 داماد ہیں میں گورا داماد ہوں، یہ کون سی بات ہے گورا داماد ہے، کلر میں تمہارے 4 داماد ہیں، میں فلاں ہوں میری نوکری میں انجینئر ہوں، باقی سب تمہارے جاہل داماد ہیں، یہ کو افضلیت کریں، آپ کا مقام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سر چڑھ جائے یہ سمجھیں کہ وہ نچلے، تو یہی مسئلہ ہے، ہم ایک دوسرے کو اپنا اسٹیٹس مقام نہیں پہچانتے، لہذا جو ہے جھگڑے جو ہے شروع ہو جاتے، یاد رکھیے، تو ہر آدمی ایک دوسرے کو اپنا مقام۔ تیسرا یاد رکھیے باہر سے اکسانے والے، ابھی باہر سے اکسانے والوں نے تو اتنا رول ادا کر دیا کہ ابھی شیطان کو کام کرنے کی ضرورت نہیں رہی، تم تو چھٹی لے لو، رمضان میں نہیں پورا سال لے لو، ہم لوگ پورے زندہ ہے تمہارے لیے کام کرنے کے لیے، ہم بہکائیں گے نا، ہم کس لیے پیدا کس لیے دنیا کے اندر، یہی تو سب سے بڑا کام ہے کہ کیا کرنا ہے، بس بہکا دینا ہے، بس بہکا دینا، اللہ رحم کرے ایسا بہکاتے ہیں یہ باہر والے، جانے انجانے میں پتہ نہیں انہوں نے کیا سیکھ لیے، پی ایچ ڈیز ہے پوری عورتیں، اور خاص طور سے عورتیں اس کے اندر پوری کی پوری پی ایچ ڈی بنی، ایک عورت کسی دوسری عورت پہ گھر چلے گئی، اچھی خاصی بہو اور ساس کا رشتہ چل رہا تھا، اب انہیں چلے گی وہ گھر کے اندر، کہاں ہے تمہاری بہو، انہیں ماں کے پاس گئی، ماں کے پاس مت جان دو اس کو، اتنا سر چڑھائیں گی کل تمہارے، یہ کریں گی تم کو لات مار کے ہکال دیں گی، اب بہو واپس آئی، اس کا دماغ خراب پہلے سے، کیونکہ شیطان کا کام کس نے ادا کر کے کیا، وہ دوسری عورت نے، اب وہ آتے ہی سامان پھینک رہی ساس، چڑچڑ کر رہی تو وہ بولتی امی کیا ہوا تم کو، کہاں چل جاتے تم اٹھے، اب شروع ہو گئے، کس نے کیا یہ کام، وہ انسانی شیطان نے، جو آ کر چلی گئی تھی تھوڑی دیر پہلے، سمجھ رہے آپ، بڑا مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ، ہر آدمی اپنا کردار ادا کر رہا ہے تاکہ یہ دو لوگ الگ ہو جائیں۔ اچھا شادی سے پہلے تو ایسی خواہش کی دونوں مل جائے جسی کو انتہا نہیں، ایسی کون سی عورت ہے جو سانس نہیں بننا چاہتی، اگر اس کے سامنے نام بھی لینا، اگر تمہارے پاس بہو آنے والی تو ایک دم شرما جاتی ہے، مطلب خوشی ہوتی ہے اس کی، آنے کے بعد کیا وہ خوشی غم میں تبدیل ہوتی مجھے وہ سمجھ میں نہیں آتا، کون سی ایسی عورت ہے لڑکی جس کو یہ خوشی نہ ہو کہ اس کے گھر بھابھی آئے، لیکن یہی عورت جب بھابھی آ جاتی تو اس کا ناسور ریڑھ کی ہڈی کے اندر کیلا بن کے رہ جاتی، تو بیچاری کو ٹائٹ ہی چلنا پڑتا، چونکہ انہیں دیکھ رہی، انہیں بول دی گی، انہیں کمپلین کرتی کی، انہیں فلاں کرتی کی، اس کے بھائی نے ہنس کے دیکھ لیا، امی بہت ہنس رہے تھے بھیا ان کو دیکھ، ساتھ بولتی بڑے ادھر آؤ، اتنا مت ہنسو اس کو دیکھ کے، اب کیا کرے باہر والوں کو جا کے دیکھے، سڑکوں پہ کھڑے رہ کے وہ کرے، کالج کے باہر کھڑے عورتوں کے اور پھر ہنسے خوش ہو، اپنی بیوی کو دیکھ کے ہنس رہا ہے، یار ہنسنے دو نا، یہ کیمرہ بن جاتی بیچاری، لیکن پہلے تو اس کی اتنی خواہش تھی میرے بھیا کی شادی ہو جائے میں یہ ہوں گی، لیکن 8 دن میں کیا ہو جاتا مجھے، مطلب یہ رشتے کیسے ایسے اچانک بدل جاتے سمجھ میں نہیں آ رہا، مطلب کیا ہو رہا نہیں سمجھ میں آ رہا، شیطان کی رول ادا کرنے کے لیے کئی لوگ ہمارے پاس مطلب بالکل ریڈی ہے، تم تو ہٹی جاؤ میں پورا کرتی، مطلب ہوتا ہے نا ایک کچھ کام ہے فزیکل ورک ہے، ایک آدمی کر رہا جو کمزور ہے دوسرا تم ہٹو یار میں آ گیا نا، تو ویسا ہوتا شیطان کو بول رہا ہے تم ہٹو یار، ہم لوگ زندہ ہے نا ابھی، ننن کی شکل میں، ساس کی شکل میں، رشتہ داروں کی شکل میں، گھر کی بڈھی عورتوں کی شکل میں ہم کریں گے نا رشتہ توڑنے کا کام، تم کیوں سرک جاؤ، تم بازو ہٹو، آستین واستین چڑھا کے پورا ٹوٹنے تک، اور ٹوٹنے کے بعد کیسا تھا، بہت اچھی تھی ان کی بہو، ٹوٹنے کے بعد بہت اچھی تھی ان کی بہو، قدر نہیں کی اس نے، ارے باپ رے شروع سے تم نے بہکایا اب قدر نہیں کی، ٹھیک سمجھ رہا۔ اچھا ایک اور مسئلہ یہ بہکانے والوں کو پرابلم یہ کہ ان کو اپنی چیز میں نقص نظر آتا، دوسرے کی چیز آتی، کوئی بھی کوئی ساتھ جا کے آئیں گے، کیا اچھی بہو تھی جی ان کی، آپ کی سو ہے وہاں چلو، کیا اچھی بہو تھی جی ان کی، آپ کی، ہماری تو بس ہے، بس اللہ کی بس کیا ہاتھ کا چھالا ہے، ایسا ڈائریکٹ ہاتھ کا چھالا کیا
ان کی بہو کیا اچھی تھی جی آپ کی، تھوڑے دن اچھی رہی وہ آپ اچھی نہیں. سمجھ رہا مطلب ہر کسی کو دوسروں کی بہو اچھی لگتی ہے اور اپنی بہو کا مسئلہ ہے. اور پھر 60 والے تو پھر آلریڈی ریڈی تھے بہکانے کے لیے. بہکانے میں سب سے اول رول دیکھیے خواتین کا عورتوں کا زیادہ ہے. مرد اس معاملے میں ہمیشہ بردباری کا خیال رکھتے ہیں. ساس بہو کا جھگڑا ہو رہا، سسر بولیں گا بہو کے ساتھ ایسا مت کیجیے، آپ اچھا سلوک کیجیے. اپنی بیوی کو مطلب ساس کو بولیں، بیٹا ہی بولیں گا امی ایسا مت کرو، بردباری کا اظہار کریں گے. بیوی کو بولیں گا بیوی میرے ماں کے ساتھ ایسا سلوک مت کرو. ان عورتوں کا ایسا نہیں. تو اس میں سب سے پہلا رول پلے کرتی ہے سہیلیاں، اور وہ عورتیں جو آس پاس ہوتی ہیں. شادی کے پہلے سے ان کا رول چالو ہو جاتا بہکانے کا. دیکھو تم وہ گھر میں جا رہے ہیں، وہ بہت خطرناک لوگ ہیں، جاتے ہی جیسا سانپ کی منڈی کچلتے نا، تو وہ عورت جو بڈی ہے تیری ساس سننے سے کچل دینا. تو نے نہیں کری تو مسئلہ ہوتا. آپ انہیں یہیں سے پروگرام ہو کے جاتی ہے کہ میرے کو لڑنا ہے ادھر جا کر. فرسٹ ڈے سے چونکہ انہیں جاتے گھر رہی سازی پریشان، جو تھوڑے دن ابھی اچھی رہ رہی، کیا ہو گیا اب بتاتی ہوں. اب یہ تو پرانا جھاڑ ہے، تم تو ابھی کے پودے، ابھی شادی ہوئی ہے تو 30-40 سال پہلے لگا ہوا ہے، کہیں کھڑے کر دی اس نے دوسرے جھاڑ چھوٹے چھوٹے. اب تم ہوشیاری کریں گے تھوڑے دن کرتی ہے ایک ہفتہ ہو، پھر جو بدلہ نکالتی ہو کہ تم نے منڈی کچلے تھے، وہ تمہاری دم پکڑ کے رکھتی، بس منڈی نہیں کچلتی کبھی. اس کو معلوم اس کے بیٹے کی بیوی ہے جانے والی، تو نہیں چھوڑ کے دم پکڑ کے رکھتی. پھر اور سانپ کی دم پکڑ لو، دیکھو جہاں لے جانا چاہو چلتا پھر زندگی بھر پریشان. تو پہلے یہ سہیلیاں بہکا دیتی، پہلے یہ کردار جو ادا کرتے نا، جو چاہتے یہ کرنا، تیری ننند تو فلاں ہے، انہیں وہ چبری کالج میں معلوم فلاں ہے، پہلے سے پلان کیا کر رہے ہیں. یہ رشتہ دار ادھر بھی کام کرتے معلوم. وہ لڑکی آ رہی نا، ان کے خاندان میں ان کی بڑی بہن بہت شانی ہے، انہیں یہ کر لی، گھر الگ کر لی. تم آتے ہی پہلے بیٹے کو قسم کھلا رہے، اللہ کی قسم بیٹے تو گھر نہیں چھوڑ کے جائیں گے کبھی اس کی وجہ سے. اب انہیں سازی پلاننگ کر. یہ لوگ کتنا برا ہے نا، کیوں بدگمانی رکھتے کہ انسان کے بارے میں. دو جڑوا بھی اگر ہے نا ایک جیسے نہیں رہتے. جڑوا ہے، ایک کو آم پسند تو دوسرے کو پوچھو بولیں گا جام پسند. ارے جڑوا ہے تم دونوں، میرے کو نہیں بتانا آتا آم، وہ بولیں گے. اتنا فرق ہوتا. دو جڑوا ہے، دکھنے میں بہت زیادہ ہم شکل ہوتے ہیں، جینیٹیکلی ایک ہی جینس کے دو حصے ہوتے ہیں، سمجھ رہے آپ، ایک ساتھ پیدا ہوتے ہیں. اس کے بعد بھی دونوں کی چوائس زمین و آسمان کے فرق کے ساتھ ہوتی. کیسا ہوگا؟ تو ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے، پہلے سے لوگوں کو کرتے تھے. کیوں سوچ رہے وہ لڑکی ایسی ہوگی ٹھیک ہے، اس کے خاندان میں کوئی فلاں ہے، یہ پہلے سے جو سوچے نا یہ ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے شادی ہوگی، ٹھیک ہے، شادی ہونے کے بعد ہر آدمی کا یہی، عورتیں عورتوں سے ملی جاتی. سمجھو لڑکی اپنے گھر سے نکلی، جس شادی وہاں سے نکل کے میکے گئی، ہر آنٹیاں بولتا ہوں میں، یہ آنٹیاں کیا کرتی، کیسا چل رہا تمہارا، کیسی ہے تمہاری، مطلب کون، ساس. مطلب پہلے سے اس کو بھگا کے رکھے ساس کے بارے میں. کیوں کیسی ہو فلاں، ارے بہت وہ ہے. اب ان کا مقصد ہی کچھ تو برائی آنا، کچھ برائی، تب دیکھو تم کیا کرو. اب جا رہے نا یہاں سے، سیدھا تمہارا ابا کے نام کی دوست دے دو، بولو میں چھوڑ کے چل جاتی فلاں. یہ بہکانے والی سہیلیاں، یہ بہکانے والی آنٹیاں، اس کے ساتھ یہ آس پاس کی عورتیں بہت خطرناک ہیں. انہوں نے شیطان کو بولے تم ہٹ جاؤ، ہم تمہارا کام سنبھال لیتے ہیں نا، ہم زندہ اب تک، ہمیں تمہاری کیا ضرورت ہے، یہ رشتے میں ضرورت ہی نہیں تمہاری. بہت احتیاط کریں، ایسے لفظ بھی ادا نہ کرے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ اس آدمی کا دماغ خراب ہو سکتا ہے اس کی بیوی کے بارے میں. کبھی مت. ایک ساس ہونے کے ناطے اپنی بہو کے بارے میں تو کبھی ہی نہیں، دوسروں کے لیے کبھی نہیں ہونا چاہیے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، حدیث کو سن لیں ایک بار، بات سمجھ میں آ جائے. صحیح الجامع صغیر کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے شوہر کے خلاف اس کی بیوی کو بہکایا، جس نے شوہر کے خلاف اس کی بیوی کو بدظن کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایک روایت میں، جس نے کسی کے غلام کو اس کے آقا کے خلاف بات کی. ہوتا ہے نا بیٹھ گئے، کیسا ہے تیرا مالک، نوکر سے غلاموں سے کرتے تھے لوگ تاکہ بہکائے، وہ ظالم ہوں گا، وہ ظلم کرتا تیرے پہ، کیوں چھوڑ دے، بھاگ جا، نکل جا، مکاتب ہے نا میں کر دیتا فلاں، میرے پاس آ جا. جو کسی کی نوکر کو بہکا اس کے مالک کے خلاف، یا جو کسی کی بیوی کو بہکا اس کے شوہر کے خلاف، وہ ہم میں سے نہیں ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا. کیونکہ بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے. ٹھیک ہے، بیوی کو بدظن کرے بہت خطرناک، کیونکہ بیوی بدظن ہو جائیں گی تو شوہر کی اتھارٹی نہیں مانیں گے اور سارے پرابلم شروع، پورے خاندانی جھگڑے. تو یہ بات کبھی ہم کو نہیں کرنا، یاد رکھیے. اور شیطان یہی چاہتا ہے. میں نے حدیث کی صحیح مسلم کی روایت ہے، شیطان نے اپنا تخت لگا لیا پانی پر، اس کے چیلے چپاٹوں کو روز بھیجتا ہے، وہ آ کے رپورٹنگ کرتے ہیں. وہ بولتا ہے، ایک بولتا میں نے فلاں کیا فلاں کیا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا، تو نے کچھ بھی نہیں کہا. کہ بولتا میں پڑا رہا میاں بیوی کے راستے میں، یہاں تک کہ دونوں کو الگ کر دیا، اس کو شاباشی دے کرتا تو نے کچھ کام. یہ آس پاس والوں کا بہت اچھا کردار ہونا بہت سخت ضرورت ہے. اور میاں بیوی سے گزارش کروں گا، بھائی تم لوگ بھی تو تھوڑا سینسیبل رہو. کوئی بھی آگے بہکا کے چل رہے ہیں، کیسے بھگ جاتے ہو تم اتنے آسانی سے؟ ویریفائی کرو نہیں، اس کو تصدیق کرو اس بات کو. میاں بیوی کی بھی غلطی ہے اس کے اندر، لیکن بہکانے والا اول غلط. ہمارا کام دیکھیے، میاں بیوی کو یہ بات یاد رکھنا، ہم دونوں ایک کشتی میں سوار ہے، نفرت کے سمندر میں ہم کو لے کر چلنا ہے. بھائی بات جھگڑا ہوگا تو کوئی بیچ میں نہیں آتا، معلوم آپ کو، سب بولتے بھائی تمہارا دیکھ لو، ہم بیچ میں نہیں آتے. بہت سمجھداری سینسیبل ہونے کی ضرورت ہے. چوتھی چیز، نکاح سے پہلے تحقیق نہ کرنا. یہ بھی بہت سارے جھگڑوں کی وجہ بن جاتی ہے. نکاح سے پہلے تحقیق نہیں. کیا ہو گیا، نکاح سے پہلے لڑکی نہیں دکھائے گی، لڑکے کو نہیں دکھایا گیا، اب اس کو شادی کا پسند نہیں آتا، تحقیق نہیں ہوئی. تحقیق سے ہمارا ہر قسم شادی ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، جب تم کسی سے شادی کا ارادہ رکھو تو اس خاتون کو
دیکھ لو. اس کا مطلب کیا ہے؟ دوسرا خاتون بھی اس کو دیکھ لے. 2 سیشن تو نہیں ہوں گے نا، لڑکے کی دکھائی کا سیشن، لڑکے کی نہیں. دونوں جب آمنے سامنے ہیں تو لڑکی بھی لڑکے کو تب دیکھیں گی جب لڑکا لڑکی کو دیکھنے آئیں گا. یہی ہے نا اس کا معنی. اب نہیں دکھایا گیا، شادی تو ہو گئی، اس کے بعد پرابلم چل. اب اللہ رحم کرے. میں نے لوگوں کی گفتگو سنا، پرانے خیالات کے لوگ، دین اور شریعت سے دور، ان کے خیالات کیسے ہوتے؟ کیا زمانہ آ گیا بولے، بچے بولے لڑکی بتاؤ، کیا زمانہ آ گیا بولے. ہمارا زمانہ، ابا نے بولے بیٹے اس سے شادی، ہو ابا، تو بولے شادی کی رات ہی پہلی بار ہم نے دیکھے. ہم دیکھ کے کیا ہوا، ڈرے نہیں ڈرے کیا، وہ سب بات کا مسئلہ، لیکن تبھی دیکھے بولے پہلی بار. ہم کیا زمانہ آ گیا بولے، دکھانے کا ڈیمانڈ کر رہے بولے. لڑکیاں بول رہی دکھاؤ، لڑکے بول رہے دکھاؤ. کیا بد اخلاقی، کیا برائی. کیونکہ پرابلم یہ ہے، انہوں نے کیا سمجھا جو کلچر میں چل رہا وہ اسلام ہے. ایک صحابی کا واقعہ سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک نکاح طے ہوگا میرے گھر میں. کہا دیکھا اس عورت کو؟ کہا نہیں. دیکھ لے. دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک محبت بڑھ جاتی ہے. اگر ایک بار نے فرمایا انصاری عورتوں کی آنکھ میں نقص ہوتا تھا، دیکھ لے ایک بار، تو بعد میں تو کمپلین کرے گا اس کی. دیکھ لے. انہوں نے دیکھا. حدیث تو یہ ہے کہ سنت تو یہ دیکھ لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاتون آئی کہ اللہ کے رسول آپ مجھ سے نکاح کر لیجیے. کہ والدین وہ کافر تھے تو کوئی ولی نہیں ہے اس کا. اللہ کے رسول ولی بھی بنیں گے اس کے وقت کے، چونکہ آپ حاکم بھی ہے اور نبی بھی ہے نا. اس نے کہا آپ مجھ سے نکاح کر لیجیے. حدیث میں الفاظ ہے اللہ کے رسول نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر چہرہ پھیر لیا. کہا میں ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں. دیکھا پھر چہرہ پھیر. نکاح کے لیے نبی نے بھی دیکھا. ایک صحابی کو دیکھنے کا حکم دیا. ہم کیا بول رہے؟ کیا زمانہ آ گیا برائی، دکھاؤ بول رہے لڑکے لڑکے، کیا بغاوت ہے، کیا بے شرمی. بھائی یہ کون سی بے شرمی سمجھ میں نہیں آ رہا. مطلب عقل بھی یہ بولتی کہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھنا چاہیے. میں یہ نہیں بول رہا جو کلچر میں چلا دیکھو گھومو پھرو ساتھ شادی کی شاپنگ کرو، نہیں میں خالی دیکھنے تک بات کر رہا ہوں. نہیں تو پتا چلا بولے کیا بولے ان کی تو شادی ہوئی، دونوں ساتھ شاپنگ کر رہے بولے شادی. ہاں یہ اسلامی طریقہ، لیکن دیکھنا چاہیے. تو اب کیا وہ دکھایا نہیں گیا؟ شادی سے پہلے تحقیق نہیں ہوئی، دکھایا نہیں گیا. پرابلم. لڑکے سے پوچھا نہیں گیا. ایسا ہوتا ہے معلوم. لڑکے کو بس زور دیا جا رہا تم کو یہ گھر میں شادی کرنا ہی. لڑکا بولتا ہے مجھے نہیں کرنا. اس کے XYZ ریزن ہو سکتا ہے اس کو اور لڑکی پسند ہو سکتا ہے وہ لڑکی کو نہیں چاہتا ہو سکتا ہے اس گھر میں شادی نہیں کرنا چاہتا ہو، جو بھی اس کی وجہ. نہیں تم کو کرنا پڑے گا. ابا نے زبان دے کے آ گئے. کون سی کاٹ کے دیے زبان یار، واپس بھی لے سکتے، دے دیے تو نہیں چاہ رہا نہیں کر لو. وہاں تو بیچارے کو بٹھا دیتے، اس کے دل سے ہے نہیں، اور وہ بعد میں کیا کرتا، کیا بولتے، لڑائی شروع کر دیتا ایک دوسرے سے. سمجھو کلاشز چالو ہو جاتے شادی کے دن سے. اس کو پسند نہیں. لڑکی سے پوچھا نہیں گیا کہ لڑکا پسند تھا. ہم بھی تحقیق نہیں کرتے شادی سے پہلے کہ کیا آپ نے بچی سے پوچھا بھائی لڑکا پسند نہیں پسند. نہیں ہمارے خاندان میں دیکھنا دکھانا دور، پوچھنا تو دور کیا، ابا نے بول دیا یہ تو یہ ختم. نہیں، یہ 1450 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو یہ حق دے چکے ہیں کہ ان کی بھی چوائس ہے. یہ اسلام کی خوبی ہے بھائی. دکھاؤ دیکھو پسند کرو. لڑکا بھی ہاں بول سکتا نہ بول سکتا. لڑکی کو پورا رائٹ ہے لات مارنے کا. اس لڑکے کو نہیں کرنا چاہتی ہے کوئی ضروری نہیں اس کو، جو بھی وجوہات. خنسا رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں حاضر ہوتی کہتی ہے اللہ کے رسول میرے والد نے میری اجازت کے بغیر میرا نکاح کر دیا، مجھ سے نہیں پوچھا تھا، زبردستی کی، فورس کیا مجھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تیرا نکاح توڑ دیتا ہوں. اسی مجلس میں آپ نے نکاح توڑ دیا. یہ خاتون نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح میرے والدین نے زبردستی کیا، مجھ سے نہیں پوچھا. آپ نے کہا ابھی توڑ دیتا ہوں. اس نے کہا نہیں لیکن اب مجھے لڑکا پسند آتا. تو کہا کنٹینیو رکھو، اگر نہ پسند آتا ابھی توڑ دیتا ہوں. کیا رائٹ سے، کتنا اوپننیس ہے اس دین کے اندر. کہاں ہم جا رہے ہیں، بتاتے نہیں ہیں اور بہت پرابلم ہوتا ہے. اچھا شادی سے پہلے تحقیق نہیں کی، خاندان کیسا گھر کیسا. اب بعد میں پرابلم چالو ہو رہے تو پھر لوگ صحیح بول رہے تھے جی فلاں. پہلے ہی کرنا چاہیے سارا ویریفیکیشن یار. ٹھیک ہے اب ہو گئی تو پرانے قصے مت نکالو کہ پہلے کیا کرنا تھا اور کیا نہیں کرنا تھا. یہ 5واں ریزن بد اخلاقی. بد اخلاق عورت اور مرد، جس میں سب سے اول زبان درازی. بد اخلاق بہت سارے جھگڑوں کی وجہ اور طلاق کی وجہ عورت کا زبان دراز ہونا اور مرد کا اکھڑ مزاج ہونا، سخت مزاج. لیکن یہ بات تو آپ کو ماننا پڑے گی، مرد کے اکھڑ مزاج کے مقابلے میں زبان دراز عورت کا معاملہ بہت الگ ہوتا ہے. اور اکھڑ مزاج مرد کے لوگ برداشت کر بھی لیتے ہیں کیونکہ آدمی کا مزاج سخت ہوتا ہے عورت کے مقابلے میں. اس بات کو تو ماننا ہی پڑے گا، اللہ نے ان کو بنایا فطرت میں سے. احساسات دیکھیے، ایک عورت نے کبھی ایکسیڈنٹ دیکھ لیا تو اس کو 2 دن نیند نہیں آئی ہے. کئی مرد ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں نارمل ہوتا ہے ان کے احساسات مختلف ہوتے ہیں عورتوں کے مقابلے میں. سمجھ رہے ہیں کیونکہ اللہ نہیں بنایا ویسے. آپ یاد رکھیے مرد کی روڈنس پھر بھی برداشت ہو جاتی ہے، لیکن عورت کی روڈنس اور زبان درازی اس کو کوئی نہیں برداشت کرتا. یہ بات کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مرد کا حق ہے روڈ رہے، عورت کا حق ہے نہیں بالکل نہیں. میں کہنا چاہ رہا ہوں مرد بھی سخت نہ رہے، لیکن کہنا چاہ رہا ہوں اس کے مقابلے مرد کی سختی کے مقابلے عورت کی زبان درازی زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. بس یہ بولنا چاہ رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا مرد اکھڑ رہا ہے بہت اچھی بات ہے، وہ تو مزاج ہے بھائی، مرد ہے تو پھر پتہ کیسا چلیں گے اب تک عورت کو 2 تھپڑ نہیں لگائیں گا. پہلے ایسی تھا معاملہ بھائی، مجھے اچھے سے یاد ہے لوگ بولتے تھے تھپڑ لگاتا کیا آدمی، بولے مرد ہے مرد روز مارتا بولے بیوی. بھائی یہ مردانہ تو نہیں ہے. اب میں وہ لفظ بھی ادا نہیں کر سکتا ہوں اس لیے کہ وہ لوگ پرابلم میں آتے ہیں ٹانٹ ماریں گے. یہ مردانہ کیفیت نہیں ہے کسی پہ ہاتھ اٹھانا.
ہے نا. یہ طاقتور انسان کی علامت نہیں, تو کم خون بولوں گا ایسے انسان, کم خون کا ہے بیچارہ, ہلکے خون کا ہے, سمجھ رہا. چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں طاقتور کون ہے؟ کسی نے کہا جو کشتی میں لے کے پچھاڑ دے دوسرے کو. کہا نہیں, طاقتور وہ ہے جو غصے پہ کنٹرول رکھے. وہ تو مرد نہیں جو مارتا ہے بیوی, وہ تو جاہل, ظالم, جابر, گدھا, اور کیا بولیں گے اس سے بڑھ کر. لیکن مرد کی روڈنس یہ بہت تماشا کرتی ہے, یہ بد اخلاقی ہے. اور دوسرا عورت کی زبان درازی. عورت اگر مرد نے کچھ بول دیا, اگر تھوڑا برداشت کر لے, میں نہیں کر رہا ہوں, یہ اس کا حق ہے برداشت کر, لیکن کئی جگہ ہوتا ہے. دیکھیے, بدلے کو بدلہ لے کر چلیں گے تو دنیا نہیں چل سکتی. معافی کا جذبہ کہیں نہ کہیں آنا ہی پڑے گا. ہر آدمی بولے گا نہیں میرے کو انصاف ہی چاہیے, تو پھر کورٹ کچہری بھی انصاف نہیں دے سکتے آپ. کتنے لوگوں کو دیں گے یار, ہر چیز پہ آپ پکڑ لیں گے. اس نے گاڑی پہ چلتے تو پھوکا میرے پہ اڑ کر آیا, میرے کو اس کا بدلہ چاہیے. معاف کر دو یار, اس کو غلطی ہوگی سمجھ دو یار اس سے. ہر چیز کو اگر بدلہ لینا کیسا ہوں. یہاں یاد رکھیے, مرد کی سختی, اکھڑ مزاجی بہت نقصان کرتی, جھگڑے کا باعث بنتی. اور عورتوں کی زبان درازیاں جھگڑے کا باعث بنتی. کچھ بھی زبان چھوڑ کر بول دیا, فلاں وہ سمجھا رہا ہے تم ایسا کرو, تمہاری بھابھی کیا کرتی ہے. اب بھابھی سے کیا لینا دینا ہے, وہ تمہارا شوہر تمہاری اصلاح کر رہا ہے نا, بھابھی کی مثال کیوں لا رہے ہو تم. اور یہاں تماشا شروع ہو جاتا ہے. کچھ نہیں بولے کہ بس, کچھ عورتیں ہوتی کنٹرول ہی نہیں ہوتا, ان کا منہ بھی بند کرے تو تمہاری ماں ایسی, تمہاری بہن ایسی, تمہارا ارے رک جا تھوڑی دیر تو رک جا. یہ غصے کا ماحول ہے, ابھی سمجھ جا, کیونکہ آپ کی زبان درازی عورت کی مرد کے اکھڑ پن سے زیادہ نقصان ہے. وہ عورتوں کا زبان دراز ہونا یاد رکھیے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اسی طرح بد اخلاقی میں ایک بہت خطرناک چیز ہے, یاد رکھیے. وہ کیا ہے معلوم کیا, وہ کیا ہے معلوم, جس سے جھگڑے بہت خطرناک بڑھتے ہیں, طلاق تک بات جاتی ہے. بیوی کا شوہر کے خاندان کو برا بولنا, اور خاص طور سے شوہر کا بیوی کی خاندان کو برا بولنا. تمہاری ماں نے تو یہ تربیت نہیں کی, تمہاری اس کی ماں بھی, مطلب ساس بھی, شوہر کی ماں بولی, تمہاری ماں کے گھر میں شاید یہی ہوتا. ہر تھوڑی دیر کو جب وہ ماں لاتے ہیں نا تو اس کا دماغ بنا جاتا. آپ بھی سوچو نا یار, کوئی آپ کے ساتھ دن بھر آپ کو ٹانٹ مارتے ہیں, تمہارا باپ ایسا, تمہارا باپ ایسا, تمہارے خاندان ایسا, تمہارا بھائی ایسا, تمہاری بہن ایسی, کیسا لگے گا آپ کو بولو. چلو آپ باس کے پاس جا رہے, کمپنی میں آپ کا باس روز آپ کو یہ بولتا, تمہارے خاندان میں یہ ہوتا کیا, آپ نے ٹائپنگ کی مسٹیک کر دی, تمہارے خاندان میں لوگ ٹائپنگ کی مسٹیک کرتے کیا, آپ برداشت کریں گے اس کو, بولیں گے نوکری رکھنا ہے رکھنا, تو چل خاندان واندان کہیں کے لیے بیچ میں لا رہا. تو آپ سوچئے, کچھ بھی ہوا نہیں کہ آپ کی ماں, مطلب شوہر کی ماں, اس کی بہو کو, مطلب آپ کی بیوی کو اگر یہ بولتے رہے, تمہارے خاندان تمہارا گھر, تو اچھا اس کی بہن نے کچھ کیا, تمہاری بہن فلاں کرتی ہے, اس کا کیا لینا دینا یار اس کی بہن سے. آپ سمجھ رہے بات, ہم لوگ یہ سمجھتے نہیں, منہ چھوٹ کر بس بول دے رہے. خاندان لڑکی کے ساتھ خاص طور سے ظلم بہت ہوتا ہے, اس کے خاندان پہ دھکے پر ٹون مارا جاتا, دھکے پر ٹون مارا, اور یہ اس کا دماغ خراب ہونے کی وجہ بنتی. وہ ہونے والے بچوں کو پھر بہکاتی اپنی دادی کے, وہ ہونے والے بچوں کو دور رکھتی پھر اپنے ددیالی رشتہ داروں سے, وہ بچوں کو لے جاتی ننیال میں رکھنا چاہتی ہے, ننیال والوں کو کہتی ہے اپنے میکے والوں کو, مطلب احسانات کرو میرے شوہر پر تاکہ وہ دبا رہے پھر میرے. کیوں کرتے آپ یہ پاؤ؟ اس کی ماں, اس کی بہن, اس کے رشتہ دار, اس کو کبھی نہیں ٹانٹ مارنا چاہیے, یہ غلط ہے. اگر سمجھ لیجیے آپ سے کوئی غلطی ہوئی, شوہر سے کوئی غلطی ہوئی, اور بیوی نے کہا کیوں تمہارے خاندان میں ہی چلتا ہے, کیسے آگ لگ جاتی, کیسی آگ لگتی, تو آپ سوچو نا یار, اس کو دن رات آپ یہی تانے دیں گے, تو یہ بہت خطرناک وجہ یاد رکھے گھروں کے الگ ہونے کی, دو ٹکڑا ہونے کی. اچھا, ساسوں کو جب بولا جاتا ہے بھائی ساسو ماں مت بولا کرو اس کو, اسی خاندان پہ مت جاؤ. نہیں ماں, میرا دل تو ایک دم صاف ہے آئینے کے جیسا, جو دل میں نکال لیتی میں. واہ رے واہ, اگر یہی کام تیری بیٹی کے ساتھ کو ادھر گھر میں کرے, تو اتنی کمینی ساس ہے اس کی, اتنا ظلم کرتی میری بیٹی پر, تانے دیتی میرے نام لے کر, وہاں تو تانے ہوئے, اور یہاں میرا دل تو صاف ہے, اس لیے میں بہو کو صاف دل سے اس کو تانے دیتی. مطلب ایسا ہے, میں تو کچھ نہیں, بس تم کو قتل کر رہا ہے بچے, صاف دل سے قتل کر دے رہا, تم کو مار دے رہا, میرا دل بہت صاف ہے, میں قتل نہیں کر, گلا کاٹ دے رہا بس تمہارا, بہت صاف دل کے ساتھ. بالکل, مطلب میرے دل کی نیت ایک دم پاک ہے, میں تو وہ نہیں لیکن گلا چلا دیتا, انگلیاں کاٹ دے رہا, ہاتھ کاٹ دے رہا, تھا صاف دل سے کڈنیاں نکال کے بیچ دے رہا کسی کی, ایک دم صاف پاک دل سے, ایک دم تجوری پہ حملہ کر دیا, ایک دم میری نیت بالکل صاف تھی, دل میں آیا کر دیا میں نے, انہیں بولا دل میں کیا رکھنا, کوئی بات کو نکال دیا. یہ بہت خطرناک ہے. کئی گھر صرف ٹوٹتے نا, عورتوں کی کمپلین صرف یہ ہوتی ہے کہ ہمارے امی کو روز یہ بڈی جو ہے نا, آپ اپنی عزت بھی کھو دیتے ہیں. اچھا, آپ یہ چاہتے ہیں لڑکے کی ماں کہ اس کی بیٹی کو, مطلب لڑکے کی بہن کو, اس عورت کی نند کو اس کے سسرال میں ایسا بولے, قطعاً نہیں. کیوں بولتے پھر اس کو آپ؟ یہ بہت بڑا وجہ یاد رکھیے, کئی جھگڑے اس سے ہوتے ہیں. جو لوگ میری بات سن رہے ہیں اس کو پازیٹیو نہیں, میں فیض بھائی ساسوں کے خلاف بات کرتے نہیں, میں ساس کے خلاف نہیں, ساس بھی تو کسی کی ماں ہے نا, لیکن ماں ہونے کے بعد جو تم میں وہ جو برائی ہے نا, جو بیٹی کو دیکھتے ہو تو الگ نظر سے دیکھتے ہو, اور بہو کو دیکھتے ہو الگ نظر سے, وہ برائی نکالو. اگر برائی نکالو گے تو ماں ہونے کا ادا کرو گے, اور نہیں رکھو گے تو پھر یہ پرابلم تم کریٹ کرو کہ تم خود ایک خاندان کے توڑنے کی وجہ بن جاؤ. ٹھیک ہے, تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. چھٹی چیز جو ہمارے پاس جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی کے, وہ کیا ہے, ساس بہو کا نہ جمنا. اس پہ تو پورا لیکچر چاہیے. آپ بولیں گے ساس بہو کا نہ جمنے سے میاں بیوی کے جھگڑے کیا ہے؟ جب ساس برا سلوک کرتی ہے اس عورت کے ساتھ, وہ جھگڑا ظاہر سی بات ہے اپنے شوہر سے کرتی ہے,
ساس کو تو برداشت کر لیتی، کیونکہ ساس کا کیسا ہے، بولے کچھ بول دی کہ انہوں آڑے پڑ جاتے، پھینس نکل جاتا منہ سے، تو نہیں بولتی تو بول لے جو بولنا ہے میرے کو، آج تیرے بیٹے کو آنے بتاتی آنے دے اس کو۔ پھر شام میں انہیں آتا، اب سمجھو غریب شریف ہے، سمجھدار انسان ہے، اب گھر میں آ گیا، آتے بیوی کا صورت دیکھ کر وہ سمجھ جاتا کہ کچھ تو بھی امی کی اور ان کی ہو گئی۔ اب بیچارے کو منانا ہے بیوی، تو امی کو کچھ بول نہیں سکتا، ہائر اتھارٹی، اس کو منانا ہے، اب پریشان، جلیبی لا رہا، پیڑے لا رہا، یہ لا رہا، منا رہا، کپڑے لا لے رہا، چونکہ بیوی کا میسج آ گیا واٹس ایپ پہ، آؤ آج جلدی، تو یہ لکھتا امی نے کچھ بولے کیا، چاندو بڈھے ہو گئے انہوں، ان کو بی پی ہے، تو بولتی میرے کو بی پی، آؤ تم آؤ، پھر تمہارا بی پی بڑھا کے بتاتی۔ اگر پازیٹیو لے، اچھی سے لے بات کو، سمجھ میں نہیں آتا۔ اب ساس اور بہو کا معاملہ ایسا ہو گیا، جس کو ایک مثال میں دیتا ہوں، دو بس ہے، اب اس سے بڑا بھی شپ لے لو، بڑے بڑے کروزرز لے لو، دو کروز کھڑے ہوئے ہیں، دونوں کو ایک رسی بندی ہوئی ہے، اور ایک مرد کا پیر ایک کروز سے بنا ہوا ہے یا ایک بس سے، اور دوسرا ادھر سے، اب دونوں الگ ڈائریکشن میں چل رہے ہیں۔ اب یہ کیسا پھٹتا اور کیا ہوتا ہے، کال دے ٹکڑے کیسے ہوتے ہیں، دونوں الگ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، دونوں سے ایک ایک پیر بندھا ہوا بیچارے کا، ایک ہے ماں، دوسری ہے بیوی، سمجھ رہے ہیں؟ ہوتا جھگڑا ان دونوں کا، پرابلم ہوتی شوہر اور کئی گھر ٹوٹنے کے، طلاق ہونے کی وجہ ساس اور بہو کا جھگڑا ہے۔ شوہر تو کتنے ہم نے کیسز دیکھے، کیا آ کے بولتی عورتیں، مانو شوہر تو میرا ایسا ہے، کیا بولوں آپ کو مولانا، کیچڑ میں کمل، مطلب بتا دی اس نے ساری چیزیں، اتنا اچھا ہے، کیا بولوں میرے شوہر کا، وہ کاٹے دار جھاڑ میں ایک پھول ہے، وہ پھول، مطلب یہ پورے آس پاس کے لوگ کاٹے، مطلب اس کو شوہر سے پرابلم نہیں، پھر بھی طلاق ہوئی۔ جھگڑا ہونا مطلب یہ نا سپریشن ہی میں کہنا چاہ رہا ہوں، جھگڑے کا اصل طلاق کیوں ہو رہی، پھر نہیں ہمارے ساس میرے کو برداشت نہیں ہوتے، ان کے تانے نہیں ہوتے، ان کی جھوٹی باتیں نہیں ہوتی، ان کا فلاں نہیں ہوتا فلاں، لیکن ساسوں کا تو میں یہ کہتا ہوں، یہ چیلنج ہے میرا کہ کوئی ساس جھوٹی ہوتی نہیں، میرا بھی چیلنج ہے، کوئی ساس جھوٹی ہوتی نہیں، جھوٹی کون ہوتی ہے، صرف اور صرف بہو ہی جھوٹی ہوتی ہے کبھی، یہ بات تو ماننا پڑے گا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ جگہ عورتیں بھی ظلم کرتی ہیں تو بہویں بھی ظلم کرتی ساس پر، لیکن آج ہائی پرسنٹیج ساسوں کا ظلم ہے بہووں پر، ہائی پرسنٹیج، ایک لو پرسنٹیج میں بہویں بھی ظلم کرتی ہے ساسوں، اور وہ بھی کیوں کرتی ہے، پہلے سے پروگرامڈ ہوتی ہے ماحول میں دیکھ کر کہ جاتے ہی اس کو میں نے پچھاڑ لینا ہے، اگر اس کو نہیں پچھاڑی تو بڈی نے میرے کو پچھاڑی تھی۔ یہ کامن ٹرم ہے جو آپس میں عورتیں استعمال کرتی ہیں، معلوم بڈی بڈی بولتے ہو، یہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، وہ جذبہ دشمنی والا ہے، لیکن میں کسی کی ماں کو برا نہیں بولنا چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ ماں ہے نا تو ایک طرف اپنی بیٹی کے لیے ماں اور اپنی بہو کے لیے ساس نہیں ہو، یہ رشتہ ہے ساس والا، لیکن آپ اس کی ان لا ہے، رشتے ازواج کی وجہ سے آپ اس کی ماں ہی ہو جاتے، مانو ماں بن جاتے ہیں، اب ماں بننے کے بعد یہ رول بہت برا ہے، مانو بہت برا ہے، اور یہ ایسا رشتہ ہے کہ اگر بیٹا بیوی کے مطلب اپنی بیوی کے ساتھ دخول کر لے، بستری کر لے، ایک بار بھی طلاق بھی دے دے، تو اس کے جو ماں باپ ہے لڑکے کے، ان کے لیے وہ محرم ہی رہتی ہے ہمیشہ، وہ سسر کبھی شادی نہیں کر سکتا اس سے، وہ ان کی بہو ہی رہیں گی ہمیشہ طلاق کے بعد بھی، کیونکہ اس کے نسل میں شامل ہو گئی تھی آ کر شادی کی وجہ سے، نسل کا پارٹ بن گئی تھی۔ کیسا رشتہ ہے، باپ والا ہی ہو گیا نا، نسبتی باپ بولیں گے ایک طرح سے، نسبتی رشتے ہو جاتے، نسبتی بھائی سالہ، شادی کی وجہ سے رشتہ بن گیا، نسبتی بہن سالی ہے نا، نسبتی والد، نسبتی والدہ، ساس اور سسر، سب نسبت، مطلب وہ شادی نے رشتے بنا دی۔ کیوں آپ ماں کا رول ادا نہیں کر رہے، نسبتی ماں ہے آپ، اس پورے پرابلم کی جڑ بنے ہوئے۔ میں یقیناً کسی عورت کو برا نہیں کہنا چاہتا ہوں، کسی کی والدہ کو برا نہیں کہنا چاہتا، کچھ لوگ نے تو دیکھیں گے بولے میرے امی کے بارے میں بولتے فیصلے، نہیں، ماں ہونے کے ناطے ہم عورت کا احترام کرتے ہیں، اور ہر عورت کا احترام کرتے چاہے وہ جس بھی اس میں ہو، لیکن یہ ایک عورت جب ظالم بن جاتی ہے نا تو ہم اس کا احترام نہیں کر سکتے، کیونکہ دونوں کے اپنے اپنے حق ہے بھائی۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ساس اپنی ماں ہے تو اس کو سر پہ ایسا چڑھا لو کہ بیوی پیر کی جوتی ہے، بالکل غلط، بالکل غلط، 100% سے بھی زیادہ کچھ ہوتا تو اتنا غلط۔ کیا آپ کو ایسی کسی نے اجازت دی کہ ایک عورت جو آپ کی والدہ اس کی عزت بچانے دوسری عورت کی پوری عزت نکال دے؟ نہیں دیتا آپ کو اسلام۔ اگر ایسا کوئی بھی مذہب کریں گا تو وہ ظالمانہ مذہب ہے، میں بول رہا ہوں آپ کو، ظالمانہ مذہب۔ تو اسلام تو انصاف پسند دین ہے بھائی، لیکن ہوتا یہ کہ اب یہ دونوں کے جھگڑے پرابلم ہوتی ہے شوہر کو، اور پھر وہ آتا ہے، پھر سارے جھگڑے ہوتے ہیں، وہ اس سے لڑ پڑتی ہے۔ شوہر کا حال یہ کہ اپنی ماں کو سمجھا نہیں سکتا ہے۔ میں مردوں سے بھی گزارش کروں گا، اگر آپ کی والدہ ظلم کر رہی ہے آپ کی بیوی پر، آپ کو آواز اٹھانا پڑے گا۔ قرآن نے کیا کہا کہ تم حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے وہ تمہارے رشتے داروں کے خلاف، تمہارے والدین کے خلاف، اپنے نفس کے خلاف وہ کھڑے ہو جاؤ، ظلم بولنا پڑے گا، امی مسٹیک ہو رہی، اصلاح کی ضرورت ہے، بالکل اچھے سے بیوی کے سامنے مت بولیے، خاموشی میں الگ سے، ورنہ پھر جھگڑے ہوں گے، ہم دونوں الگ ہو جائیں گے، نہیں ہو سکتے۔ تو ماں کے لیے کوئی الگ سوچے، وہ ماں نہیں وہ میرے بیٹے کا خیال نہیں رکھتی، بیٹے نے بولنا چاہیے اس کا خیال رکھتی نہیں رکھتی، تم نہیں ہوتے بولنا۔ کوئی عورت اس کے شوہر کا خیال نہیں رکھتی ہے رکھتی، وہ اس کا مسئلہ۔ اب دیکھیے ایک بیوی ہے، بیوی اور شوہر کا رشتہ کیسے ہونا چاہیے؟ ہم کو تو یہ سکھایا گیا پرانے زمانے میں، یہ رشتہ ہونا چاہیے غلام اور آقا کا، کہ آتے ایسا جھک کے یوں کرتے پیچھے چلنا، آئیے میرے آقا بیٹھ۔ میں کہتا ہوں میاں بیوی کا رشتہ، ہاں شوہر کا مقام بڑا اونچا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن اونچا مقام کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دونوں دوست نہیں رہ سکتے۔
اب شوہر گھر پہ آیا، بیوی نے کچھ مذاق کر لی، کان کھینچ ڈالی، پانی کی جگہ کچھ دے دی، فلاں کر دی، ماں کو پتہ چل گیا، ہاں تم ایسا شوہر کے ساتھ کرتے، شوہر کی بے عزتی میرا. اب وہ دونوں کچھ بھی کرنا، تمہارا کیا جا رہا ہے؟ ان کو برا لگ رہا، میرے بیٹے کو آتی تو ایسا بولتی، فلاں بول رہی، اس کی چڑ رکھ رہی، فلاں کر رہی، یہ کر رہی. ارے کرنے دو نا، ان کا رشتہ تو دیکھو کیسا ہے، کیسا رشتہ ہے، کیسا رشتہ ہے، محبت کا، دوستی کا، انسیت کا، پیار کا، محبت کا، عشق کا. کیونکہ ایک ہی رشتہ، اس میں عشق بھی ہو سکتا ہے، عشق کا کیا کیا نہیں، کتنے قریب ہو دونوں ایک دوسرے سے، کرنے دو نا، کیا کر رہے. لیکن پرابلم ہو جاتا ہے، بہت مسئلہ آتا ہے ہمارے پاس. تو یہاں تک سننے میں آتے، مجلس جھگڑے بڑھتے ہیں، سننے میں آتے مسئلے کہ ساس بولیں گی تو کمرے میں جانا. آپ کون ہوتے یار یہ چیزوں پہ کرنا؟ کس نے آپ کو یہ حق دے دیا؟ مجھے سمجھ کون ہے آپ بڑے ہیں، آپ ساس ہیں، لڑکے کی ماں ہیں، لیکن آپ خدا تو نہیں نا کہ اتھارٹی بن کے بیٹھ گئے، تم نے رات میں کیا کیا، فلاں چیز نہیں، یہ مہینوں میں یہ نہیں کرنا، وہ مہینوں وہ نہیں کرنا، خبر ہوتی فلاں ہونا، ہم کو سب سے کیا لگا کے رکھا. ان کی زندگی اجیرن کر دی بیچارے دونوں. کون ہے آپ؟ میں جانتا ہوں بھائی، جھگڑے ہونے کے، طلاقیں ہونے کی وجہ یہ بن گئی کہ فلاں چیز تھی، ہم کو نہیں بتائے، ہمارے سے پوچھے بغیر اولاد کیسے پیدا کر تم. جگہ تم کون ہوتے یار؟ ڈیسیجن میکر ہے آپ، تو شادی اس کی کیوں کرا ہے اس سے؟ جب آپ کو ڈیسیجن لینا ہے کون کب بچے پیدا کریں گا، کون کہاں جائیں گا، کیا کھائیں گا، کیا پیئیں گا، کہاں سوئیں گا، کیا پہنیں گا، کب کمرے میں جائیں گا، کون ہوتے آپ بننے. ہاں ضرورت کے تحت ظاہر سی بات ہے، امید کرتا ہوں لڑکیاں بھی اس بات کو سمجھیں کہ وہ آپ کی سانس ہے تو ماں جیسی ہے، تو آپ کی ماں بیمار ہے تو ظاہر سی بات آپ کیا کریں گے، آپ کی ماں کو تکلیف ہے تو آپ کیا کریں گے، وہ سب کریں. لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بڑوں کی طرف سے پہلے پہلو اور چھوٹوں سے توقع بعد میں رکھیں. میں خلاف نہیں ہوں کسی کے بھی، یاد نہ میں لڑکیوں کو بہکا رہا ہوں ساسوں کے خلاف، نہ ساس کو برا کہنا چاہتا ہوں. کہ میں کہہ رہا ہوں بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بڑوں کی طرف سے پہلے ہاتھ بڑے پہل کرے تو پھر چھوٹے بھی آگے آئیں. حدیث کے اندر ہم جانتے ہیں سلام کا ادب یہ ہے کہ بچے بڑوں کو سلام کرے، ادب ہے نا. لیکن سنت تو یہ کہ بڑے بچوں کو سلام کرے، اللہ کے چھوٹے بچوں کو سلام کرے. نبی سے بڑی کوئی ذات اور شخصیت دنیا میں ہو نہیں سکتی، وہ بچوں کو سلام کریں تو پتا تھا یہ تو ادب ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں. لیکن یہ تو سنت ہے کہ بڑے چھوٹوں کو سلام. لیکن اس بات کو کوئی بہو ریزن نہ کرے. فیض بھائی نے خود بولے دیکھو امی تم سیدھے ہو جاؤ پہلے، میں تو نہیں ہوتی. نہیں آپ بھی آگے بڑھیں، وہ بھی آگے بڑھیں. لیکن عموماً چونکہ ساسوں کا ظلم زیادہ ہے اس لیے میں وہ ون سائڈ کر رہا ہوں. لیکن عورتیں بھی اس طرح کا ظلم کرتی یاد رکھیں، لیکن اس سے شوہر بھی جھگڑے نہیں ہوتے یاد رکھیں. اس وجہ سے میں وہ پوائنٹ کو یہاں کور نہیں کر رہا ہوں. ساس بہو کا ٹاپک ابھی بھی باقی ہے، 3 سال سے کوشش کر رہا ہوں، اب تک کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا ہوں کیونکہ امبیلنس ٹاپک میں بنانا ہی چاہتا ہوں. دعا کیجیے کہ میں اگلے رمضان تک پھر بنا. 2017 میں سوچا نہیں ہوا، 18 میں سوچا، 19 آگے ابھی بھی بنا نہیں پایا ہوں کیونکہ بہت ہی امبیلنس ٹاپک بن جا رہا ہے. خیر اس کو بیلنس دینے کی ضرورت ہے، دعا کیجیے اور آگے ہم بنائیں گے. چلیے اسی طرح جو ہے 7ویں چیز جو جھگڑوں کی وجہ بنتی ہوئی یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ بیوی کے جو ہے دوسرے رشتہ داروں سے نہ جمنا. یہ بھی جھگڑا ہوتا میاں بیوی کا، جمتی نہیں دوسرے رشتہ داروں سے. کون ہو سکتا ہے؟ غیر شادی شدہ بہنیں یا شادی شدہ بہنیں، سمجھ رہے ہیں بات. اب یہاں یاد رکھیے، یا پھر سسر، جیٹ، دیور. کبھی تو مسئلہ یہ ہوتا ان کا داماد، مطلب جس گھر کی بہو ہے ان کا بھی داماد ہوتا نا، اس سے اس کے جھگڑے کریں. کیا دیکھیے، پہلے تو میاں بیوی کو یہ کہوں گا دوسروں کے جھگڑوں کو اپنے رشتوں کے بیچ میں مت لاؤ. پہلے یہ سمجھ کے لو کہ نہیں یہ تو وہ کر رہے نا، میرا شوہر تو اچھا ہے، وہ آپس میں مت کرو. بٹ لیکن یہ نیچرل ہوتے ہی ہیں. اور ہم بہت معصومیت سے کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں جو ہم سمجھ بھی نہیں پاتے جب تک کہ اس لڑکی کی شادی نہیں ہو جاتی یا وہ اس رشتے میں نہیں آتا. پھر بولتے ہیں نہیں میں نے اپنی بھابھی کو ایسا بولا، بہت غلط ہوتا ہے ایسا. اب جا کے ایسی بس وہ امی وہ نہ سمجھ لے، جا کے بولتی امی جو ہے بھیا ایسا کر رہے تھے، فلاں کر رہے تھے، انہوں نے اس کے لیے فلاں لایا اس کی بیوی کے لیے. آپ نے معصومیت سے کمپلین کر دی. نتیجہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ بہت سنگین نتیجہ ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے. کیونکہ ماں بولتی ادھر آؤ، تم نے اس کو کیسا دی بہو کو، ابھی 2 دن کی نہیں آئی ہوئی، وہ تمہاری بہن کتنی پرانی اور یہاں رہ رہی، تم نے اس کو پہلے کرنا تھا. لیکن آپ ان کا رشتہ سمجھو، وہ نیا رشتہ اس میں کچھ لاتا ہے تو یہ واجب ہے اور یہ بالکل نیچرل ہے. دیکھیے بیوی اور بہن کا موازنہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، بیوی اور ماں کا بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ رشتے ہی الگ ہیں، ٹائپ بھی الگ ہے، سب چیز. ہر محبت ایک جیسی نہیں ہوتی، اس بات کو ہم قبول کرتے نہیں کرتے ہیں. سب محبت کے اقسام الگ الگ ہے دنیا میں. ہم ساری محبتوں کو ایک جگہ لا کے کر دیں گے ماں سے ہی پوری کرنا نہیں ہوگا، بہنوں سے ہی پوری کرنا نہیں ہوگا. اچھا بھائیوں کا بھی مسئلہ ہے، شوہر کا بھی مسئلہ ہے. اتنے ون سائڈ جھکے ہوئے رہتے کہ کو کان پکڑ کے کھینچا ہوا ان کو پورا. میں شادی کیوں کرتے جب بہنوں سے اتنی محبت ہے تمہاری کہ تم ان کے سامنے بچھے ہوئے رہتے ہو، تو پھر شادی کیوں کرتے؟ چونکہ اس کا بھی تو حق ہے نا جس کو لائے. سمجھ رہا؟ سمجھنے کی ضرورت ہے، رشتوں کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، یہ جھگڑوں ختم کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ بہت فتنے ہوتے دوسرے رشتہ داروں سے نہیں جمنا ایک وجہ. 8ویں چیز یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ شوہر کا بدگمان ہونا اور عورت کا شک کرنا جھگڑوں کی بہت بڑی وجہ ہے. بدگمان پہلے سوچ کے جا رہا میری بیوی نا میں گھر پہ جاؤں گا نا کپڑے نہیں دھوئیں گی، سمجھو دھوتی ہے وہ پہلے سوچ کے جا رہا، اب نہیں دھوئیں گی نا میں جاؤں گا، اور جاتے ہی ہلا گلا فلاں 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 فلاں. اب بولے کے جیسا پہلے سوچ کے چل جا رہے آپ شوہر ہونے کے ناطے، اور واقعے میں سمجھو وہ ہو گیا، اس نے نہیں کری، شروع جھگڑا. ریزن تو پوچھتے بدگمان کیوں تھے پہلے سے.
آج ایک صحابی کا واقعہ سنیں. ایک صحابی اپنے گھر پہنچے, دیکھا ان کی بیوی بغیر پردے کے گھر سے باہر کھڑی ہے, بڑے غصے میں آ گئے اور کہا کہ کیا ہے. اس نے کہا رکو رکو رکو, پہلے میری بات سن لو. کہا کیا ہے, اگر کوئی جینوین ریزن نہیں ہوگا تم کو سزا دوں گا. کہا بات تو سن لو. اندر ایک سانپ ہے, اس کی وجہ سے میں باہر آئی ہوں. پھر وہ اندر گئے, دیکھو تو ایک بڑا اژدہا تھا, ایک سانپ تھا, اور انہوں نے اس سے لڑا. اور صحابہ کہتے ہیں جب وہ پہنچے کچھ لوگ وہاں, تو ہم یہ نہیں جانتے کہ دونوں میں سے کس نے کس کو پہلے مارا, لیکن دونوں کا انتقال ہوگا. مطلب سانپ بھی مر گیا اور وہ صحابی کا بھی انتقال. دیکھیے وہ صحابی پہلے سوچ کے نہیں آ رہے تھے کہ میری بیوی بے پردہ باہر رہیں گے, پھر بھی وہ دیکھنے سچویشن کو دیکھ کے بدگمان ہو گئے. ریئل سچویشن میں ان کی بیوی بغیر پردے کی سچویشن نے بدگمان کیا, وہ بدگمانی رکھتے نہیں تھے اپنے بیوی, تو اتنا خطرناک ہو. اب جو شوہر پہلے سے بدگمان ہوتے, میں نے کئی مردوں کو دیکھا پہلے سے بیوی کے اینٹی سوچتے رہتے, ہمیشہ کام نہیں کریں گی, اب فلاں نہیں کری ہوں گی, یہ نہیں کری ہوں گی, پازیٹیو رکھیے, سب کری ہوں گی. جا کے دیکھیں نہیں کری تو پوچھیے ریزن کیا ہے, ویلڈ ریزنس ہوتے ہیں. سمجھیے چیزوں کی یاد رکھیے, یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیں. میں عام طور سے کہتا ہوں اپنے لیکچرز کے اندر, لوگوں کو آپ محبت کرو جو وہ ہے اس کے لیے. سمجھ رہے آپ, کہ جو لوگ ہے اس کے لیے ان سے محبت کرو. وہ کیا ہو سکتے ہیں اور کیا ہونا چاہیے اس کے لیے محبت مت کرو. جو کہیں گے لو پیپل فار واٹ دے آر, ناٹ واٹ دے کوڈ بی اور واٹ دے شوڈ بی. وہ کیا ہو سکتے ہیں اور کیا ہونا چاہیے تھا تو سبھی محبت کریں گے, ہر انسان پرفیکٹ ہو جائے گا. کیا ہے وہ ریئل سیناریو محبت کا. میرا بچہ اگر اچھا پڑھتا تو میں, وہ کوڈ بھی اور شوڈ بھی چھوڑو نا, ابھی کیا ہے اس میں محبت کا تقاضا رکھو. عورت بدگمان ہونا بہت وجہ طلاقوں کی, جھگڑوں کی. سیکنڈ, بیوی کا شک کرنا. شوہر گھر لیٹ آیا, کہاں تھے. ایک یہ بھی سوال تھا, کہاں تھے آپ, یہ, اور ایک کہاں ہیں ابھی, اور ایک کہاں تھے آپ ابھی. سمجھ رہے نا. اچھا, یہ کہاں ہے سوال بہت خطرناک ہے, معلوم آپ کو. شرع نہیں پوچھنا بھی نہیں چاہیے. عام لوگوں نے تو دوسرے سے, چلو بیوی پوچھ لے ایک الگ بات, عام لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا نہیں چاہیے. ہاں بس کہتا تھا السلام علیکم کیسے ہیں, کہاں ہیں آپ, کون ہے اس سے پوچھنے والے, کہاں ہیں. یہ شرعن غلط ہے کسی سے پوچھنا, آپ کو کوئی حق نہیں پوچھنا. آپ باس ہے, آپ نے کسی کو مارکیٹنگ کو بھیجا تو آپ پوچھ سکتے کون سے لوکیشن پہ. لیکن ہر آدمی ہمارے میں ایک دوسرے سے پوچھتا کہاں ہے, کیا لیے بولیں گا تم, کہیں بھی ہوں گا. اب یہ بیچارے بھی سمجھتے نہیں, نہ بولنا تو ہم نے سیکھا ہی نہیں کبھی. لمٹس میں رکھنا چاہیے لوگوں کو. بھابھی کے ساتھ میں باہر نکلا ہوا ہے, تھوڑا بعد میں کیا ضرورت ہے بولنے کا, جی بولیے میں ابھی کہیں ہوں, آپ بولیے آپ کو کیا کام ہے, آپ اپنا کام بولیے, میں کیوں بتاؤں میں کون ہوں. نہیں ایسا ہوں گے گھر کے اندر تو بارش کھڑا ہوا ہے, میں نہیں بتا سکتا آپ کو میں کہوں, آپ بولیے آپ کو کیا کام. یہ بد اخلاقی. لیکن بیویاں اس ہتھیار کو بہت خطرناک استعمال کرتی ہیں. کہاں ہیں آپ ابھی, اگر آپ اچھے سے پوچھتے آپ کہاں ہیں, مجھے ایک سامان منگانا تھا, نہیں کہاں ہے اتھارٹی, کہیں بھی ہوں گے, جاؤ کیا کرتے کر لو. سوال ہی غلط ہے, شک پیدا کرتا. اچھا تم نے فون نہیں اٹھایا, میرا 2 بار میرا فون بجا. اب ٹھیک ہے فون بجا تو ملک الموت تو نہیں, آپ کے آئے تو لے کے جائیں گے, اب بجاؤں گا ٹھیک ہے بات کرتے ہیں اس پہ. مس کال تھا, بہت سامنے بیٹھا تھا, نہیں نماز میں تھا, نہیں 2 بار فون بچا, اٹھائے کیوں نہیں. آئی بیویوں کا ظلم ہے, ایک تو یہ بدگمان ہے, اس کا بھی ظلم ہے ان پہ, ان کا ظلم ہے ان پہ. میرے کو شک ہو رہا تم راتوں میں دیر سے آ رہے, شک کی وجہ کیا, تمہارے دوست نے دوسری کر لیا, میرے کو شک ہو رہا. میرے کو اچھا کچھ بیویوں کا حال یہ بس زندگی بھر شک میں گزارتے ہیں, میرا شاید دوسری شادی کر لیتا, کہ کچھ بھی ہو, کہاں تھے تم, دوسری شادی کا پلان تو قسم کھاؤ میں اب تو زندہ دوسری شادی نہیں کریں گے. قسم کھاتا بابا میں نہیں کروں گا. پھر کچھ ہوا, نہیں تم بہت آج کل میں تب دیکھ رہے ہیں, قسم کھاؤ دوسری شادی نہیں کریں گے. ہاں بھائی قسم کھاتا نہیں کروں گا جب تک تم زندہ ہے, جب تک نہیں کرتا بابا میں. پھر تھوڑے دنوں تک میرے کو شک ہو رہا, الگ الگ خیالات آ رہے, عجیب عجیب وسوسے آ رہے, تم کچھ تو بھی کر رہے نہیں. ارے بابا نہیں کر رہا میں, اتنا شک مت کرو میرے پہ, ہر چیز میں شک. دیر سے کیوں آئے شک, پیسے کم لا رہے تم, کہاں جا رہے, جوا تو نہیں کھیل رہے, شراب تو نہیں پی رہے, دوسری رکھ لی ہوں گے تم نے, میرے کو سمجھ میں آ گیا. یہ خطرناک ہے دوسرا والا مسئلہ, شک آ گیا. شک 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 اتنا شک ہوتا ہے کچھ بیویوں کو کہ آپ سمجھ لیجیے کارپوریٹ دنیا میں لوگ کام کرتے ہیں, ان کے تعلقات مسلم نان مسلم لیڈیز سے بھی ہوتے بہت سارے. کال آ گیا, کلائنٹ ہے اس کا, اب یہ وینڈر ہے, یہ اس کا سمجھ جو بھی سروسز دیتا ہے, کال آ گیا. کال آتے اگر آواز لڑکی کی تھی نا, میں بھی سنوں گی, تم کیسا نہیں سناتے, بازو بیٹھ, بیگم ڈسٹرب ہو رہا, میں بات کر رہا ہوں. کون تھی وہ, اچھا بات ہو گئی, کون تھی وہ, بہت 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 قریبی رشتہ دکھ رہا تھا تمہارا. بیگم 1-1 گھنٹہ بات کرنا پڑتا اس سے, چونکہ وہ کلائنٹ ہے, میں اس کو, میری کلائنٹ ہے, اس کو مجھے سروس دینا پڑتی. اچھا آپ پرسنل بھی ہوتی ہوں گی, اس کا مطلب بات 1 گھنٹہ تو آفیشیل بات, پھر پرسنل بات. وہی تو بول رہی میں 8 دن سے مزاج کچھ نہیں ہوا. نہیں بیگم یہ 2 سال سے میری کلائنٹ. اچھا شادی سے پہلے سے چکر ہے, تو میرے سے شادی کر کے پھر اس سے کرنا تھا نا. ارے بیگم وہ اس سے کیوں کروں گا, میرا اس سے کوئی چکر نہیں ہے, وہ میری کلائنٹ ہے. نہیں سب سمجھ میں آ گیا, میرے امی صحیح بول رہے تھے, بہن نے بھی صحیح بولی کہ بھیا کو بہت کال آتے, بھائی جان کو ذرا دیکھ کے رکھو. اب انہیں پریشان کیا کرو, یہ خامخواہ تھا نا شک. براڈ مائنڈیڈ رہیے. دیکھیے مردوں کو اگر کبھی عورت کے بارے میں شک ہو گیا نا, بہت ہی خطرناک, یہ طلاق کے علاوہ کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہے. تو آپ وہاں بولیں گے غلط ہے, ظلم ہے مردوں کا, نہیں کرنا چاہیے شک. عورتیں کیوں کرتی پھر خامخواہ, کیوں پازیٹیو نہیں رہتی آپ.
مثبت رہی، نہیں اٹھائیں گے فون کوئی بات نہیں، مصروف ہوں، پازیٹیو تھنک. شک تو اور مردوں کا بدگمان ہونا جھگڑے کی وجہ، عورتوں کا شک ہونا پورا جھگڑا چل، اتنا جھگڑا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. نویں چیز شوہر کی لالچ اور برائیاں، یہ جھگڑے کا باعث بنتی ہے. لالچ اور برائیوں میں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جہیز کا ڈیمانڈ کرنا، شادی سے پہلے یا شادی کے بعد، یہ جھگڑے کا گھر بنتا ہے، طلاق تک بات جاتی ہے. تمہارے ابا کو مانگ رہا اتنا ہے نا، ان کے پاس دولت، لٹارے نا انہوں میرے کو دی تو کیا ہوا، ہوں گے لٹارے ہوں گے، آپ کو دینا ضروری نہیں. داماد کا کوئی حق نہیں ہے سسر کی دولت پہ، یاد رکھیے، وہ دینا چاہے اس کا احسان ہوگا ہی، لیکن حق نہیں آپ. ہاں دولت مسکین ہے، معذور ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اور سب دنیا کو دیتا ہے سسر، تو داماد کو بھی دے، بہت اچھی بات ہے، لیکن حق نہیں ہے. سن لیجیے میری بات کا، حق نہیں ہے، رائٹ نہیں ہے آپ کا. ہاں اس کی بیٹی کا حق ہے، مطلب آپ کی بیوی کا حق ہے اپنے باپ کی اس ملکیت میں، وراثت کے اندر حصے دار ہے. زندگی میں وہ کچھ دیں گا تو اپنی بیٹی کو بھی دیں گا، ایسا تو تحفہ دے رہا اپنے بیٹوں کو تو بیٹی کو بھی دیں گا، تب تو آپ ڈیمانڈ بیٹی کرے، یہ نہیں کر سکتے. جہیز کا ڈیمانڈ، پیسوں کا ڈیمانڈ، سمجھ رہے. شوہر کی بد اخلاقی میں مار پیٹ کرنا، بہت جاہل اور بہت جنگلی ہوتے کچھ مرد، صحیح مان، اور اتنے جاہل اور جنگلی ہوتے ہیں، میں تو کہتا ہوں انسان بھی نہیں کرنا چاہیے ایسے آدمی کو جو ایک عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، دھکے دھکے پر عورتوں کو مارتے ہیں، دھکے دھکے پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے، کبھی یہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ جس عورت پہ تم ہاتھ اٹھاؤ گے اس کے دل میں تمہاری عزت کبھی نہیں رہے گی. سوچو تم جس کے ساتھ تم سوتے ہو، جس سے تمہارے بچے اور اگلی نسل پیدا ہو، تم اس پہ کیسے ہاتھ اٹھا سکتے؟ کیا تمہارے پاس ویلڈ ریزن ہے؟ اب یہاں الگ ہی بات ہے، کچھ بھی ویلڈ ریزن دیا یار، اس نے میرے کو فلاں کری، میں یہ طریقہ نہیں، زبان درازی کری ہاتھ اٹھا نہیں. آپ زبان درازی کری، بات کیجیے، مسئلے کو سالو کیجیے، سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک، مسئلے کو سالو کیجیے. تو مار پیٹ کرنا ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے مردوں کی ایک ڈیمانڈ میں ایک ڈیمانڈ جو جھگڑے کی وجہ بنتی ہے، تمہارے گھر میں کوئی عزت ہی نہیں ملی، یہ اتنا بے عزت ہوتا ہے پہلے سے بیچارہ، تو عزت کی تلاش میں بھوکا رہتا اور پوری سسرال سے عزت وصول کرنا چاہتا ہے. گھر میں داخل ہوا تو پورے لوگوں نے کھڑے ہو کے بولنا آئیے حضور آئیے، کیونکہ آپ داماد ہیں ہمارے گھر کے، آئیے 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 پدھاریے، بیٹھیے، جو بیٹھا ہے اس کو اٹھ جاؤ، آ گئے انہوں تعظیم کرو ان کی، بیٹھو ان کو کھلاؤ. اتنا بھیکاری بھوکا ہے بیچارہ عزت کا کہ وہ مر رہا عزت تلاش کر رہا، سسرال میں نہیں ملی اس کو تو جھگڑے گا. عزت کا بھوکا، سمجھا؟ اس پہ تو پورا فلم بننا چاہیے، عزت کا بھوکا. اتنا ذلیل ہوتا ہے کیونکہ میڈیا لوگوں پہ اثر رکھتا ہے، ایسا بنے گا تو شاید اس کو سمجھ میں آئے گا. عزت کا بھوکا یاد رکھ، اللہ نے عزت دی انسان بنا کے، سب سے پہلی عزت تو تیری یہ تھی. تو خود اپنے آپ کو گدھا بنا کے عزت طلب کریں گا سب سے، تو کہاں سے ملے گی؟ یہ اتنے جھگڑوں کا گھر ہے نا، میں تمہارے ابا کے گھر جا رہا، عزت نہیں مل رہی میرے کو، اب کیسا پارسل بنا کے دینا عزت، کیسا دینا طریقہ کیا؟ عزت ٹرانسفر کرنا، عزت کا چارج لگا دینا، تیرے ہاتھ وار لگا دو اس کی عزت کا، وار لگ گیا تو چارج اگر بہت عزت ملی آدمی. عزت بولے تو کھانا زیادہ کھلا، ارے تو یہ کون سی عزت ہے؟ لوگ جانوروں کو کھانا پھینک دیتے ایسی کھا لیتے، عزت ہے کھانا کھلانا زیادہ؟ نہیں میرے کو پوچھ رہے نہیں تھے، نلیا ادھر ڈالے میرے کو نہیں ڈالے، فلاں ہوا یہ نہیں ہوا، مرغی کی ایک ٹانگ میرے کو نہیں تمہارے اس میں، وہ داماد کو تو برابر دیے، میرے کو عزت نہیں ملی، ٹانگ نہیں ملی مطلب عزت نہیں ملی. دعوت میں نہیں بلایا فلاں، تمہارے چچا کے فلاں رشتہ داروں نے میرے کو دعوت نہیں ملی، چچا کا فلاں رشتہ دار ہمارا سگا نہیں ہے، میرے کو نہیں بلایا اس نے، میرے کو عزت نہیں ملی. شادی میں تمہارے گھر والوں نے عزت نہیں دیے، بارات میں عزت نہیں دیے، گھر پہ بلا کے عزت نہیں دی، کیا ہونا تجھے عزت؟ جب لوگ انسانوں کے پاس عزت طلب کرتے نا تو اللہ ان کو در در کی ٹھوکریں دیتا ہے. عزت و ذلت اللہ کی طرف سے، یہ کئی کو بھوکا ہو گیا عزت کا سمجھ میں نہیں آتا، اور بس عزت نہیں ملی اور وہ جھگڑے. تو شوہر کی لالچ اور برائیاں، جس میں پہلا ڈیمانڈ کرنا، اسی طرح جو ہے مار پیٹ کرنا، عزت نہیں ملی بولنا. اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے جو شوہر کی لالچ اور ظلم یا اس کی برائیوں میں سے ہے، وہ کیا معلوم آپ کو؟ لڑکوں کا ہونا. تم کو لڑکی پیدا ہوگی، ایسا تو ہونا ہی نہیں چاہیے، ہونا ہی نہیں چاہیے، ہے نا؟ پہلی شادی ہوئی تو پہلا کیا ہونا چاہیے؟ سب کو لڑکا ہی ہونا چاہیے، دوسرا بھی لڑکا، اور جتنے لڑکے ہو اتنا خوشی ہو رہی ہے. جیسا اسٹاک مارکیٹ کا ریٹ بڑھ رہا ویسا جتنے لڑکے بولے اسٹاک مارکیٹ میرا ویلیو بڑھتے جا رہی ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے مرد اور عورتوں میں کوئی تمیز نہیں کیا تھا، لڑکا اور لڑکی کے اندر تمیز نہیں کی. یہ فرق نہیں کہا کہ لڑکا پیدا ہو تو زیادہ خوشی، لڑکی تو کم. نہیں، تم کون ہوتے ہو؟ لڑکیاں ہیں، لڑکا نہیں ہوا، فلاں ہیں. یہ مرد، یہ عورت کی بات کر رہا ہوں میں، میاں بیوی کے. ابھی دوسروں کے ٹانٹ تو میں لا رہا ہی نہیں اس کے اندر، دوسروں کے ڈیمانڈ. لیکن ایک میری بات سنیں لوگوں کو، جو ساس یہ امید کرتی ہے اس کی بہو کو صرف لڑکیوں میں تو اس کو پوتے ہو، جو شوہر یہ امید کرتا ہے کہ مجھے لڑکے ہو، تو دیکھ بھائی ڈیفیکٹ تیرے میں ہے، ڈیفیکٹ تیرے میں مرد ہونے کے ناطے، اس عورت میں نہیں ہے کچھ بھی. سائنس یہ کہتی ہے کہ مرد لڑکا پیدا جو ہوگا وہ تو اللہ ہی کرتا ہے سب، لیکن سائنٹیفک ریزنز بھی ہوتے ہیں نا. سائنس یہ کہتی ہے کہ لڑکا یا لڑکی ہونا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے مرد کا جو سیمن جو اس کا نطفہ جو نکل کے عورت میں جا رہا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کیونکہ عورت کے اندر ایکس ایکس کروموزوم کا سیٹ ہوتا ہے اور مرد کے پاس ایکس اور وائی دونوں ہوتے ہیں. جب ایکس ایکس مطلب عورت کے ایکس ایکس اور مرد کے ایکس ایکس مل جاتے ہیں تو لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور عورت کا ایکس اور مرد کا وائی ملتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے. تو عورت کے پاس تو وہ صلاحیت ہے ہی نہیں، اللہ نے کس میں دی؟ مرد میں دی. تو اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو لڑکے چاہیے اور نہیں ہوئے تو ساس بہو کو کچھ نہ بولے، اپنے بیٹے کو بولے نکمے، ایک لڑکا پیدا نہیں کر سکا تو اتنا کمزور رہا، ایک کروموزوم نہیں لا سکا تو وائی والا، کیسا رہا تو؟
اس کو بولو منہ کالا کر دیا تو نے، ہمارا عزت نہیں رکھا. بہو کو کیوں بولتے بیچاری کو؟ لڑکی ہوئی کہ بس ساس تو ایسا آنے والی ہے کہ وہ بیچارے جو لڑکی گھر والے ہوتے ہیں نا، وہ پہلے سے آ جاتے بیٹے وہ تیری ساس ایسا بولیں گے برداشت کر لے، یہ ہو گئے. یہ ایک لڑکی پہ 2 ہو جائے تو غضب، 3 ہو جائے تو ستم پر ستم، 4 ہو جائے تو ادھر کا پورا خاندان ہی مر جاتا اس کا ہارٹ اٹیک سے. ستم پر ستم اور ستم، ظلم، زیادتی، کیا بولیں گے، ہولوکاسٹ اور جینوسائیڈ ہو گیا، ایسا حال ہو جاتا ہے لوگوں کا، سب کے سب ختم. کیا ہے یہ بھی جھگڑوں کا باعث ہے. کئی مردوں کو میں نے دیکھا ٹانٹ مارتے ہیں، بہت غلط بات. لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اصل چیز ہے کہ وہ صالح ہو، نیک، صحت مند ہو، اچھے ہو، بااخلاق ہو، کوئی بھی ہو چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بس مسئلہ کیا ہے، لڑکا چاہیے، لڑکا چاہیے. اچھا دنیا کے اندر الگ ہی معاملہ. دنیا کے اندر اگر سوال کرے بھینسیں چاہیے ہلے چاہیے، نہیں، کٹا تو ایک کافی ہو جاتا، بھینسیں ہونا اپنے کو پوری دودھ ملتا. بکری چاہیے، بکرے چاہیے، بکرے کیا کرنے، 1-2 کافی ہو جاتے، بکریاں ہونا. مرغے چاہیے، مرغیاں چاہیے، کھانے مرغا چل جاتا، ذبح کر دو اس کو، مرغیاں ہونا کیا دیتی ہے، انڈے دیتی ہے. لڑکا چاہیے، لڑکی چاہیے، لڑکی چاہیے، لڑکا چاہیے. صرف لڑکے، لڑکیوں کا تو پورا دروازہ ہی بند کر کے رکھو. چلو اللہ تعالیٰ نے آپ کی سن لیا، سب کی سن لیا، اور کیا پیدا کرنا شروع کر دیے، پورے سماج میں لڑکے. اب 10 سال بعد کیا ہونے والا معلوم آپ کو سماج میں؟ کیا کرتے، لڑکوں کو لے کے چاٹتے. اگلی نسلیں کیسی آئیں گی دنیا میں، بتاؤ نا، اگلی نسلیں کیسی آئیں. ٹھیک ہے وہ کیا ہو رہا، لڑکی کی پیدائش سے لوگ ظلم کرتے ہیں، جہیز مانگتے، وہ سب بات کی بات. جو دینے والا ہے نا وہی ذمہ دار ہے اس کا. تم کیوں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ؟ جس نے دیا وہ ذمہ داری ادا کریں گا. مطلب اللہ تعالیٰ کا کام ہے. جب اس نے لڑکیاں دیا تو آپ اس فیز سے نکال کر ان کو اپنے جو جہاں جانا چاہیے وہاں تک پہنچ. دنیا کی زندگی شادی کی شکل میں اور موت کی شکل. ٹھیک ہے، یہ بھی جھگڑے کی وجہ بنتی ہے، نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح آخری وجہ جو آج ہم لیں گے میاں بیوی کے جھگڑے میں، وہ ہے شوہر کا ظلم، اور جس کو ہم کہیں گے، اور بیوی کی جو ہے بد اخلاقی. شوہر کا ظلم بہت ساری بار جھگڑوں کی وجہ بنتا ہے، اور کبھی کبھی بیوی کی بد اخلاقیاں بہت ساری وجہ بنتی ہے، جیسا کہ شوہر کا مار پیٹ کرنا بیوی کے ساتھ. اسی طرح جو ہے شوہر کا نشہ کرنا ظلم ہے، چاہتے تو پورا خاندان خراب ہو جاتا. اسی طرح شوہر کا لگاتار بیوی کو تانے دینا، یہ بات بیوی کے لیے لے سکتے ہیں، بیوی کا لگاتار بد اخلاقی کرنا اور زبان درازی کرنا. اسی طرح جو ہے اکھڑ مزاج ہونا شوہر کا، اسی طرح تیز مزاج ہونا بیوی کا. ٹھیک ہے، بد اخلاقی اس کی. اسی طرح جو ہے خیال نہ رکھنا شوہر کا، مطلب شوہر بیوی کا نہیں رکھ رہا، اور بیوی نے خیال نہ رکھنا شوہر کا، یہ اس کی بد اخلاقی ہے. اسی طرح ضرورتوں کو شوہر کا پورا نہ کرنا بیوی کے، اور شوہر ضرورتیں پوری کرنے کا بیوی کا اسراف کرنا، بد اخلاقی کرنا کہ ضائع کرنا، یہ بھی جھگڑے کی وجہ بنتا ہے. وہ محنت کر کے لا رہا ہے، یہ اڑا دے رہی ہے، وہ بھی جھگڑے کی وجہ بنتا ہے. اسی طرح جو ہے شوہر کا کام نہ کرنا اور نکما بیٹھا رہنا. اسی طرح بیوی کا گھر کے اندر جو ذمہ داری ادا نہ کرنا اور نکمی بیٹھے رہنا. ہوتا ہے ایسا بہت سی بار، عورتیں اتنی سست ہو رہی اسی کو انتہا نہیں. اچھا غلط فہمی بھی لوگوں کو ہو جاتی ہے، کام نہیں کرے تو بہت اچھا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بات صرف سمجھنے کے لیے، اور وہ کام کرنا حق نہیں ہے وہ میں دوسری بات. ایک گاڑی ہے جس کی 4 ٹائر ہوتے ہیں، معلوم آپ کو؟ اگر یہ گاڑی کے ٹائر پہ اگر وہ جگہ پہ کھڑے رہے 2-4 مہینے تو کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ ٹائر خراب ہو جاتا ہے. جبکہ وہ ٹائر اگر چلیں گے نا تو 1 لاکھ کلومیٹر کی وارنٹی رہتی ہے کمپنی سے کہ اس کی گارنٹی کی چلیں گے. لیکن جب کھڑے ہو جاتے ہیں نا، اور اگر ہوا کم رہی تو 4 مہینے میں تو اس کے ٹکڑے ہو کے چندیاں نکل جانا. گاڑی بنی ہے چلنے کے لیے، جب گاڑیاں چلتی ہے تو لاکھوں کلومیٹر تک اچھی چلتی ہے، صرف مینٹیننس ریپیئر کرنا پڑتا ہے. لیکن جب کھڑے ہوتی ہے نا تو 1 سال میں ستیاناش ہو جاتی ہے. تو آپ نے کیوں سوچ لیا عورتوں نے کہ کام نہیں کرنا ہمارے لیے افضل ہے؟ میں تو کیا کہتا ہوں عورتوں کی صلاح دیتا ہوں، کام ایک ایسی چابی ہے کہ تم دوسروں کے غلام بن جاؤ، وہ تمہارے غلام بن جاتے ہیں. ایک گھر میں کام کرنے والا نوجوان، سب کی محبتیں اس پہ نچھاور ہوتی ہے ہر بار. میں تمہارا کام کرتا باجی فلاں ایسا، ایک ہمارے ماموں بھائی پورے خاندان کا انہوں نے وزن اٹھا لیا. سمجھ لیجیے ایک مثال دار، ایک ماموں، ایک چچا، ایک تا، شادی میں موجود، بیاہ میں موجود، انتقال میں موجود، اس سے موجود، سوشل ورک میں موجود، فلاں مدد موجود، مدد فلاں، یہ کر رہے وہ کر رہے. ہر آدمی کی محبتیں بارش ہوتی ہے اس میں. غلام ہے تمہارا وہ چچا ماموں نہیں، اس کے کام نے آپ کو اس کا غلام بنا دے گا. نہیں ان سے پوچھے بغیر کام نہیں کرتے بھیا، بہت بڑا ہے. ایک بہو ہے، ایک گھر کی عورت ہے، ایسا کام کر رہی کہ ہر آدمی بولا نہیں ان سے پوچھے بغیر آگے کام ہی نہیں ہو سکتا، وہ مین ہے. کیونکہ آپ کا کام لوگوں کو مجبور کر دیتا ہے، آپ کے ماتھے ہاتھ لا دیتا ہے. ہاں پر غلط فہمی آگے، کام کم کرے تو اچھے رہتے، کام کم کرے تو فلاں ہوتا، کام نہیں کرنا دوسروں پہ پڑے رہنا زندگی بھر فائدے مند ہے. ضرورت بن جاؤ لوگوں کی، وہ تمہارے لیے مجبور ہو جائیں گے. میری بات کیا ہے، یہ احسان ہوگا آپ کا، لیکن ضرورت بن جاؤ لوگوں کی، وہ تمہارے غلام بن جائیں. یہ فارمولا ہے. فاطمہ رضی اللہ عنہا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کے تعلق سے سوال کیا گیا ان کے بیٹوں سے، کیا کرتی تھی تمہاری والدہ؟ ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 مہینے میں تو انتقال ہو گیا ان کا. کیا کرتی تھی تمہاری والدہ؟ جب ان کے بچوں سے حسن حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، وہ فرماتے ہیں ہماری والدہ گھر کے تمام کام کاج کرتی، ہمارے والد کی خدمت کرتی، کنویں سے پانی نکالتی، جس کی وجہ سے بغل کے اندر جو گاٹیں آ گئی تھی ان کی. ایک بار غلام مانگنے گئی تھی نا اللہ کے رسول سے، تو اللہ کے رسول نے کہا وہ تسبیح پڑھو ہر نماز کیا 33 بار سبحان اللہ،
33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، آخر میں کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کو تسبیح فاطمہ بولتے، وہ مانگنے گئی تھی غلام، چونکہ پانی بھرنے سے گاٹھی آ گئی تھی، اللہ کے رسول نے کہا تسبیح پڑھو یہ افضل ہے، اور واپس چلے گئے۔ اور چکی سے آٹا پیستی، ہمارے کپڑے دھوتی، ہمیں تیار کرتی، ہمارا خیال رکھتی تھی، ہمارے لیے کھانا بناتی تھی۔ یہ خاتون جنت ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور یہ دنیا کے اندر اتنے کام کرتی ہے۔ ہمارے پاس سوچ لے کہ نہیں کام نہیں کرنا، یہ بد اخلاقی عورتوں، بیویوں کی کام نہیں کرنا، کام کریے جو ضرورت، کہاں جب صحت ساتھ نہ دے، حالات ساتھ نہ دے تو الگ بات ہے، لیکن ہوتا کیا معلوم آپ کو، خاموخواہ کی روز اگر کوئی آدمی بولے شیر آیا بچاؤ، شیر آیا بچاؤ، تو ایک دن سچی میں بھی شیر آیا تو کوئی بچاتا نہیں، تو وہ حال بنا لیتے ہیں نا، ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں فلی، پارٹ بن جائیے۔ اگر آپ کا شوہر ایک ٹائر ہے گاڑی کا تو آپ دوسرا بن جائے، ایسا کہ اس کے بغیر گاڑی نہ چلے آ جائے، گھر والے کا نہیں بھائی گاڑی چل ہی نہیں سکتی، تو انوالو ہو جائے، پارٹ آف دا فیملی بن جائے۔ ہمارے پاس تو حال یہ بولے وہ شادی ہوئی تو مہندی جب تک نہیں نکلی بیٹے کیا کرنا، منہ سجا کے گھر میں اندر روم میں بیٹھنا، کام نہیں کرنا، اگر تو نے پہلے دن کام کر لی نا تو تیرے کو کیا سمجھیں گے، نوکر ہے تو، چھوٹے گھر کی ہے تو، بڑے گھر کی نہیں تھی تو، فالتو والتو ہے تو، ایسی ویسی ہے۔ کیا پٹی پڑا رہے آپ بےخوفانہ ہی۔ ایک آدمی ایک نئے آفس میں کام کے لیے جا رہا ہے، آپ بولے کام نہیں کرنا آفس میں، ہاں اندر بیٹھے رہنا منہ سجا کے، نہیں تو کام کرے نا زیادہ تو باس تیرے سے زیادہ کام لیں گا، کلیگز تیرے سے زیادہ کام لیں گے۔ ارے ایسے آدمی کو تو نکال کے پھینک دیں گے تھوڑے دن میں جو کام نہیں کریں گا۔ نیچرل نا، اللہ نے آپ کو بنایا تو کچھ کام ہے، آپ کی بھی کچھ کرتویہ میں کہوں گا جس کو، دنیا میں آنے کی کچھ فرائض ہے جو ادا کرنا ہے آپ کو، کہاں ہے کام کیجیے، خوب کام کیجیے، ڈٹ کے کیجیے ادا۔ اسی طرح جو ہے شوہر کا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا پکڑ لینا، اور بیوی کا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جانا۔ اتنی چھوٹی بات، اتنی چھوٹی کی جس کی کوئی انتہا نہیں، بہت چھوٹی ہو سکتی بات، بس ناراض، میں ناراض ہے آپ سے، اب تھوڑا اب کیا کروں، تم کو منانے آدھی رات تم ناراض ہو گئے، کیا بات تھی، بس ہے۔ اب گیس بھی اس کو کرنا، ان کو بھی کوئی کا معاملہ، روز ناراض ہونے کی وجہ سے کیا بولوں آج میں، آج کیا تھا، وہ بھی پریشان ہے کہ کیا گیس کروں، آج پورے 100 کی چیک لسٹ تھی، 1 2 3 4، یار 100 میں تو کچھ نہیں ہوا، اب 101 والا کیا تھا، پھر انہوں کچھ تو ہی بولتے آپ ٹوائلٹ گئے تھے نا برابر فلش نہیں کیے تھے، آپ فلش کر دیتے یار، اس میں کیا تھا، نہیں آپ ہمیشہ جا رہے نا فلش نہیں کر کے آ رہے، ارے میں نے فلش کیا تھا، اتنا تھا، کیا ہے یار، ہوگا وہ، میں آپ کو لٹرل کہہ رہا ہوں، ایک طلاق کا کیس میں نے خود ڈیل کیا صرف ٹوائلٹ کی وجہ سے، فلش نہیں کیا بول، طلاق لٹرل طلاق ہوئی، ان کے آنسو رہے، لیکن کیا کریں، طلاق بولے تو خلا لے لیا، علیحدگی اختیار کیا، کیا پاگل پن، یہ کوئی بات، یہ کوئی ریزن تھا، ہاں مرد بھی کر رہے ایسا ظلم میں جانتا ہوں، لیکن یہ کوئی بات، یہ کوئی ریزن، ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو آپ نے لا کر بس ڈال دیا، آپ کو یہ خوشی ملی تھی، آپ نے پہلے میرے کو نہیں بولی، میرے کو اس سے پتا چلا، ارے لیکن جب وہ خوشی ہوئی تو وہی وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو اب کیا کروں، اسے کان بند کروں کہ تو مت سن وہ خوشی کو، نہیں بس میں ناراض، بولتا جاؤ تم ناراض ہی رہو، میں ادھر چکر چلاتا۔ یہ پرابلم ہوتے ہیں، پھر لٹرلی ہوتے ہیں، جب آدمی دیکھتا ہر چیز پہ، ہر چیز سے پرابلم ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ یاد رکھیے اس چیز کو سمجھیں، اور شوہر کے لیے جو ہے غمخوار بنے، غمخوار بنے، غم دینے والی نہ بنے۔ تو میاں بیوی کا رشتہ ایک محبت کا ہے، ساتھ لے کر چلنے کا ہے۔ یہ 10 نکات تھے جو میں نے بہتر سمجھے سامنے رکھوں، تاکہ جو میاں بیوی کی جھگڑے ہیں وہ کم ہوں۔ میاں بیوی کو چاہیے سمجھداری کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، حلم و جھکاؤ کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، خوب محبت کے ساتھ اپنے رشتے کو آگے لے کر چلے، اپنی نسلوں کو آگے لے کر چلے، اپنی نسلوں میں اچھائیاں ٹرانسفر کرے، نہ کہ یہ سب چیزیں جو چھوٹی ہوتی نا بچے اس کو دیکھتے ہیں، یا تو ون سائڈ ماں کی طرف ہو جاتے ہیں، یا ماں کے ظلم سے ون سائڈ باپ کی طرف ہو جاتے ہیں، یا دادی کے ظلم سے چڑھ کے ننیالی ہو جاتے ہیں، یا فلاں ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے یہ سب، ہم کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، اس کے لیے مردوں اور لڑکیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، سسٹم بنانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے کہ لوگ اپنے حقوق کو سمجھیں، ورنہ ہوتا یہ حقوق بتائے نہیں جاتے، رائٹس ڈیفائن نہیں کی جاتے، چیزوں کو سمجھایا نہیں جاتا، نتیجتاً لوگ غلط ڈیسیجن لے لیتے ہیں اور بہت نقصان دنیا کا کر بیٹھتے ہیں اور آخرت کا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کچھ وجوہات تھی جو میں نے مناسب سمجھی سامنے رکھوں، تاکہ آپ ان وجوہات کو بیس نہ بنائے لڑائی جھگڑے کا، بلکہ ایک اوپن مائنڈیڈنس کے ساتھ اپنے رشتے کو آگے لے کے چلے، رب کی رضا کو حاصل کرے، اور دنیا میں بھی جو کامیاب رہے اور آخرت میں بہرحال ہم جو ہے کامیاب رہیں گے۔ میں اپنی بات کو اسی بھی ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرما، امت کے نوجوانوں کو جو اس چیز کی توفیق اور سمجھ عطا فرما کہ وہ ازدواجی رشتوں کو، نکاح کے رشتوں کو سنبھال کر لے کر چلے، امت کی لڑکیوں کو یا عورتوں کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنے رشتوں کو صحیح سے نبھائے۔